مہندی کے تعلق سے بات ختم کر دیتے، چونکہ خضاب کے تعلق سے ہوا کہ لال لگا سکتے، کالا نہیں لگا سکتے۔ اب تھوڑا سا مہندی کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اور کہتے ہیں اہل جنت کی خوشبو میں سب سے زیادہ اچھی خوشبو مہندی کی ہوں گی۔ اہل جنت کی خوشبو میں سب سے اچھی خوشبو ہینا کی، مہندی کی ہوں گی، یاد رکھیے۔ یہ جو ہے طبرانی کی روایت ہے، اور اہل جنت کی خوشبوؤں کی سردار مہندی ہوگی بول کے روایت کے الفاظ اس طرح سے جو طبرانی کے۔ اسی طرح جو ہے قدم کے ساتھ مہندی ملا کر خضاب لگانا یہ بہرحال مستحب ہے۔ وہ قدم، وہ جڑی بوٹی وسما جس کو میں نے کہا، اس کو مہندی میں ڈال کے مکس کرنا، جو کہ خود کالی ہوتی ہے لیکن جب مہندی میں ملتی ہے تو مہندی کو براؤن کی طرف لے جاتی ہے، ایسا کچھ ملا کے بالوں کو لگانا یہ جائز ہے۔ عورتوں کے لیے ہاتھوں یا پاؤں اور ناخنوں میں مہندی لگانا مستحب ہے۔ حالانکہ ہم سر کے بالوں کا دیکھیں لیکن مہندی کا مسئلہ آ گیا اس لیے وہ بھی رکھ دے رہا ہوں، ٹھیک ہے، کہ عورتوں کے لیے ہاتھوں پہ، پیروں پر اور ناخن پر مہندی لگانا مستحب ہے، ٹھیک ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے واقعات ابو داؤد کی روایت ہے، میں عائشہ فرماتی ہیں کہ ایک عورت جس کے ہاتھ میں کتاب تھی، بک تھی، پردے کے پیچھے سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جو اشارہ کیا، مطلب اس نے پردے کے پیچھے سے، خود پردے کے پیچھے تھے لیکن ہاتھ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ کیا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ پیچھے کھینچ لیے، وہ پردے کے ادھر تھی نا، پیچھے کھینچ لیے، پیچھے کھینچ کے آپ نے فرمایا مجھے معلوم نہیں کہ یہ ہاتھ مرد کا ہے یا عورت کا ہے۔ آپ نے اپنے ہاتھ کو پیچھے کھینچ لیا، شاید اس نے بیعت کے لیے یا کسی چیز کے لیے کیا، اس کو علم نہیں ہوگا۔ اور ایک بات میں آتا ہے کہ ایک عورت آئی جس کو علم نہیں تھا، اور جیسا مرد بیعت لیتے تھے آپ سے ان کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے اس نے بھی ہاتھ دے دیا، آپ سے نے فوراً اپنے ہاتھ کھینچ لیا اور چہرہ پھیر لیا اور کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کسی عورت کے ننگے ہاتھ کو چھونا تو دور دیکھنا بھی پسند نہیں کرتا، آپ نے چہرہ پھیر لیا تھا۔ بہرحال یہ بھی ایک واقعہ ہے، اس نے ہاتھ سے اشارہ کیا، آپ نے فرمایا ہاتھ پیچھے لے کے مجھے معلوم نہیں یہ مرد کا یا عورت کا ہاتھ ہے، تو آپ سے عرض کیا گیا، اس عورت نے عرض کیا اور کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ عورت کا ہاتھ ہے، مطلب میرا ہاتھ ہے، میں ایک عورت ہوں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر عورت ہوتی تو اپنے ناخنوں کو رنگ مہندی سے اور بدل لیتی، اگر تو عورت ہوتی تو اپنے ناخنوں کو رنگ مہندی سے بدل لیتی، مطلب تم اگر ایک عورت ہو تو اپنے ناخنوں کو مہندی لگایا کرو، ہے نا۔ اب دیکھیے ہماری خواتین، حدیث بول رہی ہے کہ مہندی لگایا کرو، میں پہچان نہیں پا رہا ہوں تم مرد ہو یا عورت ہو، لگایا کرو۔ نیل پالش برابر لگائیں گے، مہندی نہیں ہوگا۔ نیل پالش سے اسٹینڈرڈ نا، اسٹینڈرڈ ہے، لیکمی وغیرہ کا برانڈ آئے گا 200-400 روپے کے اسٹینڈرڈ۔ مہندی کیا ہلکٹ ہے، مہندی لگا رہے، کچھ نہیں ہے تو مہندی لگا گھوم رہے، 5 روپے کی مہندی لگا گھوم رہے، کوئی نیل پالش ہو رہا ہے۔ جبکہ معلوم آپ کو نیل پالش کا ایشو کیا ہے، اگر ایک عورت نیل پالش اگر لگاتی ہے، مطلب ناخنوں کو اپنے وہ جو مختلف رنگ ہوتے رکھتی ہے، اس کا وضو نہیں ہوتا، اور چونکہ وضو نہیں ہوتا تو اس کا غسل بھی نہیں ہوتا، اور چونکہ غسل نہیں ہوتا تو اس کا نماز وغیرہ بھی نہیں ہوں گی۔ اگر ٹوٹ جائے تو وضو تو 5 ٹائم کرنا ہے، دن میں 5 ٹائم نہیں چلی، کچھ لوگ عصر مغرب ایک ساتھ پڑھے تو، لیکن کرنا ہے نا کچھ نہ کچھ برابر۔ ناخنوں کو لگائیں گے تو وضو نہیں ہوتا ہے، اور ناخنوں کو بڑھانے کی لمٹ کیا ہے، انشاءاللہ اگلے اس میں ناخنوں کے تعلق سے لوں گا تفصیلات۔ ناخنوں کے بڑھانے کی لمٹ 40 ڈیز ہے میکس، 40 ڈیز کے بعد آپ کو کاٹنا ہی ہے اس کو، شیطانی ناخن نہیں کرنا، ایسا کچھ عورتیں کر لیتی 2-2 4-4 مہینے کے بڑے بڑے ایسے ناخن ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، پتہ نہیں شاید ہو سکتا وقت پڑنے پر کام آ جائے کسی پہ اٹیک کے لیے، نوچنے کے لیے، لیکن شریعتاً جائز نہیں 40 ڈیز سے زیادہ ناخنوں کو بڑھانا۔ ناخن بھی بڑے، اس پر پھر کیا لگاتے ہیں، نیل پالش۔ نیل پالش نہیں، کیا لگانا ہے اب، مہندی۔ مہندی لگائیے، اور پھر میں ریکویسٹ کروں گا کیمیکلز مت لگائیے۔ کچھ لوگ مہندی کے بدلے پتہ نہیں کہ سڑے ہوئے کیمیکلز لگا لیتے ہو، اتنی بدبو رہتی ہے، ایک تو وہ جو لگتے ناخنوں پہ الگ سے کچھ تو بھی ایسا آتا ہو لگاتے، اس کی بدبو سے پورا گھر پریشان رہتا۔ مہندی ہے، مہندی، اور وہ کیمیکل کا ایشو یہ ہے کہ پوری اسکن خراب ہو جاتی، معلوم آپ کی۔ وہ ریگولر جو لوگ مہندی کے نام پہ کیمیکل لگاتے رنگ کرنے کا، ایک تو ایشو یہ ہے کہ وہ پتہ نہیں کیمیکل کیا کر رہا ہے آپ کے ناخن کے ساتھ۔ مہندی کی خصوصیت ہے کہ مہندی ناخنوں کے اندر چلی جاتی ہے، جبکہ دیگر چیزوں کی خصوصیت ہے اس کے اوپر کورنگ چڑھا دیتے ہیں، اور کورنگ آنے سے نماز میں وضو نہیں ہوگا نا، تو کورنگ والی چیز نہیں، مہندی بالوں کے اندر چلی جاتی ہے۔ جبکہ آپ جو کالے بال کرتے ہیں یا دوسرے کریمز لگاتے ہیں وہ کوٹ بنا دیتے ہیں بالوں پر، کوٹ بنانے سے ہوتا یہ کہ غسل نہیں ہوتا، وضو نہیں ہوتا، سمجھے آپ۔ تو مہندی لگائیے، ہمیشہ عادت ڈال لیجئے کہ آپ ناخنوں کو مہندی لگا۔ لیکن اب بہرحال ایک تو وہ ہے جو فیشن پرست عورتیں ہیں تو ان کو یہ تو جم جاتا ہے، مہندی نہیں جمتی، یہ تو وہ تھوڑا ہلکا ہے، سستا ہے، اس سے کوئی نام تھوڑی لیں گا، کوئی تعریف تھوڑی ہوں گی۔ اور ایک وہ ہے جو بالکل ہی سادی رہنا چاہتی ہے، عورتیں لگاتی نہیں، چاہے کتنا ہی بولو، دونوں کو چاہیے۔ وہ نیل پالش والے نیچے اتر کے مہندی پہ آ جائے، جو مہندی نہیں لگاتے اوپر چڑھ کے مہندی پہ آ جائے، ٹھیک ہے۔ اس لیے آپ سب نے کہا میں پہچان نہیں پا رہا تھا، ٹھیک ہے، کہ مرد عورت۔ دوسرا اس سے ایک بات اور پتہ چلی، سے بات پتہ یہ چلی کہ عورت کا اگر ہاتھ دکھ جاتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں، انشاءاللہ مجبوری کی صورت میں، بحالت ضرورت اگر ہاتھ دکھ جاتا ہے، کیونکہ اس عورت کا ہاتھ آیا، آپ نے دیکھا، دیکھ کر کہا میں فرق محسوس نہیں کر رہا ہوں یہ مرد کا ہے یا عورت کا ہے، آئیڈینٹیفائی نہیں کر پا رہا ہوں کیونکہ اس میں مہندی نہیں ہے،
मेहंदी होने से मैं आइडेंटिफाई कर लूंगा नेक्स्ट टाइम की औरत का हाथ है। समझ रहे हैं बात? तो जरूरत पड़ने पर शरई जरूरतों के तहत हाथ खुला रखा जा सकता है, और जो खुला रखा जाएगा जाहिर से मेहंदी दिखेंगी। कुछ लोग बोलते मेहंदी भी जीनत है इसलिए नहीं दिखा सकते। नहीं, मेहंदी नहीं, नाखूनों की तो बिल्कुल नहीं कहूंगा, जीनत नहीं। अगर होती तो आप सुन कैसे बोलते कि मुझे फर्क महसूस नहीं हो रहा है ना, समझे? आप बोलते ना ग्लव्स पहन के आओ, मुझे फर्क महसूस नहीं हो रहा कि मर्द का या औरत का, नहीं का। मेहंदी को आपने डिफरेंशिएट करने, लेकिन जो औरतें ग्लव्स पहनती है उसमें कोई हर्ज नहीं, ये तखवे और परहेजगारी की अलामत है, मैं वो नहीं कह रहा हूँ। लेकिन जो नहीं पहनते उनको बुरा नहीं कहना चाहिए, मैं ये बताना चाह रहा हूँ। एक्चुअली इस्लाम जो है दो हुदूद के बीच में है, एक्सट्रीमिज्म भी नहीं है, बहुत लीनियंसी भी नहीं है, दो हुदूद के बीच में इस्लाम। तो ये है कि तकवे का एक्सट्रीम हो सकता है और तकवे में एक आदमी हो जो कम है, लेकिन हुदूद के बाहर की बात नहीं हो रही बहरहाल। तो लिहाजा लगाया जा सकता है, और अगर ये दिख जाए किसी को तो इससे फर्क महसूस हो सकता है मर्द का हाथ है या औरत का हाथ है। रिस्क में, रोजी में या बरकत से महरूम कर देने वाले अमाल, मतलब हम लोग ये चीज़ के बारे में तो फिक्रमंद होते हैं, इसके लिए कोशिश भी करते हैं कि रोजी में, औलाद में, उम्र में, रिस्क में, वक्त में, तमाम चीज़ों में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे बरकत दे। लेकिन ये चीज़ हम भूल जाते हैं कि बहुत सारे ऐसे अमाल भी हैं जो बरकत से इंसान को महरूम कर देते हैं। मतलब जहाँ वो अमाल शरीयत ने बताया कि जिनके करने से रिस्क में, रोजी में, उम्र में, वक्त में, औलाद में, माल, जायदाद, तमाम चीज़ों में इंसान दुनिया में करता है उसमें बरकत आती है, वहीं वो अमाल भी बता दिए कि जिन अमाल के करने से बरकत छीन ली जाती है, हटा दी जाती है, खत्म कर दी जाती है, मिटा दी जाती है, नहीं दी जाती है। तो आज का मेरा उन्वान होगा बरकत से महरूमी के असबाब, या वो चीज़ें जिससे बरकत छीन जाती है, या आज हमारी जिंदगी में बरकत क्यों नहीं, या हमारे रिस्क में आज बरकत क्यों नहीं। क्योंकि बरकत यहाँ जब मैं आपको कहूंगा तो बरकत से मुराद तमाम वो चीज़ें जो जिन जिन चीज़ों में बरकत की जरूरत होती है। और मैं समझता हूँ बरकत का क्या माना है आप तमाम लोग जानते हैं। बरकत का माना ये होता है कि हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से एक किस्म की दुआ करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है वो चीज़ जिसके बारे में बरकत की दुआ की जा रही है उसे हमेशा कायम रखे, और उसका दूसरा माना होता है उसमें इजाफा करे। तो गया जब मैं कहता हूँ बारकल्लाहु फीक, अल्लाह तुझे बरकत दे, तो इसका माना है तू हमेशा कायम रहे, या अल्लाह तुझे हमेशा कायम रखे और तू हमेशा बढ़ता रहे, मतलब ज्यादती और कायम रहे। तो जब हम बरकत की दुआ देते हैं औलाद में, माल में, तो मतलब माल कायम रहे और बढ़ता रहे, औलाद कायम रहे और बढ़ती रहे। तो बरकत याद रखिए हमेशगी के लिए याद रखिए, ये चीज हमेशा रहे। जैसा कोई चीज आप खरीदोगे तो मुबारक हो, मतलब ये चीज हमेशा रहे तुम्हारे, ये चीज तुम्हारे पास हमेशा रहे और इसमें इजाफा होता रहे। तो बहरहाल ये उमूमी माना है बरकत। तो बरकत का माना है चीज़ों में इजाफा होना, उस चीज़ का हमेशा कायम रहना, उस चीज़ का बाकी रहना, उस चीज़ का अच्छे से बाकी रहना। याद रखिए बड़ी अहम चीज़ है। तो बरकत से महरूम मतलब वो काम जिनके करने से बरकत छीन ली जाती है, या वो अमाल जिनसे बरकत छीन ली जाती है, मैं आज इसको आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा। और याद रखिए बरकत का ताल्लुक ज्यादती से तो है ही, लेकिन बरकत का ताल्लुक हमेशा ज्यादती से नहीं। याद रखिए जरूरी नहीं है कि चीज़ ज्यादा हो तो ही बरकत वाली होंगी, ये बात याद रखिए। हो सकता है चीज कम हो लेकिन बाबरकत हो, आप समझ रहे। तो ज्यादती भी बरकत के माने में शामिल है, लेकिन ज्यादती ही बरकत नहीं, बात आप समझ लें। हो सकता है अल्लाह किसी को कम इनकम दे लेकिन वो बाबरकत इनकम हो सकता है अल्लाह किसी को कम औलाद दे लेकिन वो बाबरकत औलाद हो सकता है अल्लाह किसी को कम उम्र दे लेकिन इतनी बाबरकत उम्र होगी उस उम्र में ऐसे बड़े बड़े कारनामे अंजाम करके गए होगी जिसकी कोई इम्तिहान नहीं। और जिसकी मैं कई मिसालें दे सकता हूँ उलमा में से, और कई मिसालें दे सकता हूँ फातुही या फातुहीन में से, जिसको कहते हैं कॉन्करर्स में से कई मिसालें दे सकता हूँ जो दुनिया की जिंदगी जी के, जिन्होंने मुश्किल से 30, 35, 40, 45 साल की जिंदगी गुजारी, जो कि एक आम लिहाज से हमारे आज के दौर में तो कहूंगा कि 20-25 साल में तो नौजवान पढ़कर मेन मार्केट में आता है, मतलब मेन फील्ड में आता है, शादी ब्याह तब होता है, और जब फिर वो असल जिंदगी देखता है ना। तो ये लोग तो 30, 35, 40 साल की जिंदगी में दुनिया से चले गए लेकिन बड़े बड़े कारनामे अंजाम देते हैं। बरकत का नतीजा होता है। तो बरकत ज्यादती के माने में भी इस्तेमाल होती है, लेकिन बरकत का हमेशा माना जरूरी नहीं कि ज्यादा हो चीज, लेकिन वो कम चीज भी खैर वाली, कम चीज में भी बड़े बड़े काम हो जाए, ये भी बरकत। हालांकि बरकत में ये भी शामिल है कि चीज में इजाफा हो, बाकी रहे, लेकिन जरूरी नहीं कम, उसमें भी अल्लाह रब्बुल इज्जत बरकत वाली जिंदगियां लोगों को अता कर देता है। तो अब आइए वो अमल भी बरकत से महरूम करते हैं। तो याद रखिए बरकत से महरूमी हम रिस्क में, उम्र में, माल में, दौलत में, तमाम चीजों में देख रहे हैं। मतलब इसको कोई हम फिक्स नहीं कर रहे कि रिस्क में बरकत की क्या असबाब है, रोजी में बरकत है, तमाम चीजों मतलब जिंदगियों से बरकत क्यों छीन ली जाती है, बरकत हमारी क्यों मिटा दी जाती है, वो मैं असबाब कुछ रखूंगा। लेकिन ये बात मैं बता दूं इससे पहले कि आगे बढ़ूं, सारे जो हवाले आपके सामने दूंगा या हदीस से हम देखेंगे, इसमें बरकत का लफ्ज हर जगह नहीं आता। तो पूछ सकता है बरकत का लफ्ज कहाँ है, बरकत का लफ्ज हर जगह नहीं आएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं उसका माना उसी से होगा। जैसा कि पानी में कमी हो जाएंगी, खाने में कमी हो जाएंगी, बारिश में कमी हो जाएंगी, तो जाहिर से खाना पीना अच्छा होना, बारिश का अच्छा होना, ये बरकत की अलामत है, अल्लाह की रहमत की अलामत। तो जाहिर से जब ये नहीं होंगी तो इसका तो बरकत छीन ली। या शैतान में किसी अमल में दाखिल हो जाना, मतलब आपने कोई ऐसा अमल नहीं किया जिसके नतीजे में शैतान दाखिल हो, और शैतान जहाँ दाखिल हो जाता है बरकत नहीं होती।
بلکہ جہاں برکت ہے بھی وہاں نحوست آ جاتی ہے شیطان کے عمل کی وجہ سے. سمجھے نا بات؟ تو لہٰذا ڈائریکٹلی تو الفاظ ملیں گے بہت سارے حوالوں میں، لیکن ہر جگہ نہیں ملیں گے، لیکن کہیں نہ کہیں معنی اور مفہوم اسی ڈائریکشن میں جائیں گا کہ برکت کی کمی کی وجہ سے تمام چیزیں ہو رہی. یاد رکھیے. اور میں آپ کے سامنے آج انشاءاللہ 20 نکات 20 پوائنٹس رکھوں گا کہ برکت کیوں چھین لی جاتی، برکت کیوں ہٹا دی جاتی، برکت کیوں مٹا دی جاتی، برکت کیوں نہیں رکھی جاتی، برکت کیوں ہٹا لی جاتی. 20 پوائنٹ رکھوں گا، لیکن یہی 20 پوائنٹ نہیں ہے. ویسے تو پوائنٹس کئی ہو سکتے ہیں، مطلب جس کو کہیں گے لا تعداد باتیں ہو سکتی. میں نے لیکن ان میں سے 20 پوائنٹس کو چنا، 20 نکات کو چنا کہ میں سامعین جو میری بات سن رہے ہیں ان کے سامنے وہ چیز کو رکھنے کی کوشش کروں گا. تو آپ یہ 20 نکات کو سن کے یہ نہ سمجھے کہ یہی 20 ہے، یہ 20 کے علاوہ بھی کئی نکات ہیں، لیکن وہ چیزوں کو میں آج نہیں رکھوں گا. میں نے سیلیکٹیولی 20 پوائنٹس کو چنا ہے تاکہ تھوڑا آسانی ہوتی ہے. 5 پوائنٹ کا درس، 10 پوائنٹ کا درس، 15 پوائنٹ کا 20. تو آج 20 پوائنٹ کا میں درس آپ کے سامنے رکھوں گا تاکہ آپ ان 20 پوائنٹ سے سمجھ لیں کہ برکت کیوں چھین لی جاتی ہے، اور یہ اگر کام ہماری زندگی میں ہو رہے تو ان سے بچنے کی کوشش کریں، اور اس کے علاوہ بھی جو اعمال بتائے گئے ہیں ان سے ہم بچنے کی کوشش کریں تاکہ برکتیں ہماری زندگی میں باقی رہے اور چھین نہ جائے، ختم نہ ہو جائے. چلیے آگے بڑھتے ہیں اور اپنے نکات کی طرف بڑھتا ہوں. تو برکت یاد رکھیے ایک بڑی اہم چیز ہے، اور برکت کوئی ٹینجیبل چیز نہیں. یہ بات بھی بتا دوں. ٹینجیبل مطلب ایسی چیز نہیں جس کو ماپا جا سکتا ہے. مثال کا کوئی کہے یہ میری برکت دیکھو آج 10 ہوگی، میری برکت دیکھو 20 ہوگی. نان ٹینجیبل چیز. مطلب یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ انسان نے اچھا عمل کیا ہو، لیکن ظاہری طور سے آپ دیکھتے ہوں گے کہ غربت کی زندگی گزارا. تو آپ بولیں گے بھائی کیا برکت تھی اس کی زندگی، لیکن آپ دیکھیے وہ بیمار نہیں ہوا، لیکن آپ دیکھیے وہ سکون سے سوتا تھا، لیکن آپ دیکھیے اس کی اولاد نے بہت بڑے بڑے کارنامے انجام دے دیے، لیکن آپ دیکھیے اس نے علم جتنا حاصل کیا پورے پہ عمل کیا. یہ بھی برکت. تو میں جب کہہ رہا ہوں یہ بات برکت کا، تو آپ اس کو ماپنے کی کوشش مت کیجیے، جو کہ ماپی جانے والی چیز نہیں. ہاں ہو سکتا ہے برکت میں یہ بھی شامل ہو کہ خوب مال و دولت دے، خوب اولاد دے، خوب رزق دے، خوب زمین جائیداد دے، یہ بھی شامل ہے، لیکن ضروری نہیں ہے کیونکہ اس کو ماپ نہیں سکتے آپ برکت. یہ نان ٹینجیبل چیز. اور یہ بات تو میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں ہر انسان برکت کے بارے میں کچھ نہ کچھ تصور رکھتا ہے، چاہے مسلم ہو چاہے غیر مسلم ہے نا. نان مسلم بھی دیکھیے حلال روزی کمانے کی کوشش کرتے ہیں. ان سے پوچھا جائے کیوں تو بولتے ہیں یہ کم آتی ہے لیکن اچھی ہوتی ہے برکت. ان کو یہ ورڈ نہیں معلوم ہوتا ہوں گا، لیکن کانسیپٹ وہاں بھی برکت کا ہے کہ نہیں وہ اچھی رہی نا تو فائدے مند رہتی. ارے وہ صاحب حرام کمائے نا تو بیماری میں چلا جاتا، اس کو بھی پتا ہے حرام کمائی پرابلمٹک ہوتی ہے. تو گویا برکت کا کانسیپٹ سارے تقریباً لوگوں میں انسانوں میں پایا جاتا ہے کہ کم ہو لیکن اچھا ہو، یا پھر اگر میں دھوکہ نہیں دوں گا تو جو کماؤں گا وہ زیادہ فائدے مند ہوں گا بنسبت دھوکہ دے کے کمائے کے. تو بہرحال اس کا کانسیپٹ سب جگہ ہے، لیکن اس کو ٹینجیبل ماپا نہیں جا سکتا. تو کوئی یہ نہ کہے کہ بھائی تم تو یہ عمل نہیں کرتے پھر زندگی میں برکت کیوں ہے. جو برکت ماپی نہیں جاتی، اس کی صحت میں ہو سکتی ہے، اس کے رزق میں ہو سکتی ہے، اس کی اولاد میں ہو سکتی ہے، اس کی عمر میں ہو سکتی ہے، اس کے وقت میں ہو سکتی ہے، اس کے کم زمین میں بڑے بڑے کارنامے ہو سکتی ہے، کم پیسے میں بڑے بڑے کام میں ہو سکتی ہے. یہ برکت یہ ہوتی ہے. چلیے آگے بڑھتے ہیں. اب وہ کیا چیزیں ہیں، وہ کیا اعمال ہیں جن کے کرنے سے برکت چھین لی جاتی ہے، وہ میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا. برکت سے محروم کر دیتے ہیں ہمیں، وہ کیا چیزیں ہیں ایک کے بعد ایک رکھنے کی کوشش کروں گا. 20 پوائنٹس کی شکل میں آپ کے سامنے بات رکھوں گا. آئیے آگے بڑھتے ہیں. پہلا کام جسے کرنے سے برکت چھین لی جاتی ہے، ختم کر دی جاتی ہے، ہٹا لی جاتی ہے، مٹا دی جاتی ہے، یاد رکھیے وہ سب سے پہلا پوائنٹ ہے کہ ایمان و تقوی کا نہ ہونا. مطلب گناہ اور معصیت کا زندگی میں ہونا اور ایمان و تقوی کا زندگی میں نہ ہونا، جس کے نتیجے میں یاد رکھیے برکت ہٹا دی جاتی ہے. آئیے اللہ رب العزت قرآن میں کیا فرماتا ہے، سورہ اعراف سورہ نمبر 7 آیت نمبر 96 میں اللہ فرماتا اور کہتا ہے کہ اگر یہ بستی والے ایمان لائے اور تقوی اختیار کرے تو ہم آسمان اور زمین کے دروازے برکت کے ان کے لیے کھول دیں گے. تو اللہ رب العزت یہاں فرما رہا ہے کہ اگر یہ قوم ایمان لائے اور ایمان کے مطابق عمل کرے تو اللہ رب العزت آسمان اور زمین کے برکت کے دروازے ان کے لیے کھول دیتا ہے. جس کا الٹ معنی یہ ہوتا ہے کہ گناہ اور معصیت کرنے سے برکت مٹا دی جاتی ہے، تقوی کو چھوڑنے سے برکت مٹا دی جاتی ہے، ایمان نہ لانے کی وجہ سے برکتیں مٹا دی جاتی ہے. اور ایمان کا اگر ہم دعویٰ کرتے ہیں اور وہ دعویٰ سچا نہ ہو تو ایمان صحیح نہ ہو تو بھی برکتیں مٹا دی جاتی ہے. اس لیے ہم دیکھتے ہیں جو لوگ شرک کرتے ہیں، کفر کرتے ہیں، ان کی زندگیاں بے برکت ہوتی ہے. اب سمجھ رہے بات؟ تو لہٰذا برکت ضروری ہے. تو ایمان اور تقوی کا نہ ہونا برکت مٹا جانے کی، ہٹا جانے کی محرومی کا پہلا سبب ہے. اللہ نے فرمایا کہ اگر یہ بستی والے ایمان لا تقوی اختیار کرے لفتحنا، تو ہم ان کے لیے کھول دیں گے آسمان اور زمین کے برکت کے دروازے. تو اس کا الٹ معنی کیا ہوا، اگر ایمان نہ لائے اور تقوی اختیار نہ کرے، مطلب گناہ اور معصیت کی زندگیاں گزارے، تو اللہ رب العزت برکت کے دروازے ہمارے لیے بند کر دیتا ہے. تو آج سب سے پہلا سبب جو میں کہوں گا برکتیں ہماری زندگیوں سے چھین لی گئی ہیں، وہ صرف اور صرف ہمارے گناہ اور معصیت کا نتیجہ ہے، جس کو ہم نے معمولی، ادنا، چھوٹا، ہلکا سمجھ لیا ہے. اور اس کے بعد سوچتے ہیں کہ پھر زندگیوں میں برکت کیوں مٹا دی گئی، اولاد میں برکت کیوں مٹا دی گئی، حالات میں برکت کیوں مٹا دی گئی، ہمارے عمر میں اور ہماری صلاحیتوں کی برکتیں کیوں مٹا دی گئی. وہ اس لیے مٹا دی گئی کہ ہم نے تقوی کو چھوڑ دیا، ایمان کو
ویسا نہیں رکھا جیسا حق ہے، اور گناہ اور معصیت کے اندر چل پڑے، جس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے، تقویٰ جب ہٹ جاتا ہے انسان گناہ اور معصیت کی زندگی جیتا ہے، نتیجہ یہ ہوا کہ برکتیں ہماری زندگیوں سے چھین لی گئی۔ تو پہلا پوائنٹ تھا ایمان اور تقویٰ نہ ہونا برکت مٹا دینے کا پہلا سبب ہے، اور ایمان اور تقویٰ ہونے سے اللہ رب العزت آسمان اور زمین کے برکت کے دروازے میرے اور آپ کے لیے کھول دیتا۔ آئیے دوسری چیز یاد رکھیے جس سے برکت مٹا دی جاتی ہے، وہ کیا ہم دیکھتے ہیں، راہ راست پر نہ ہونے سے کھانے پینے کی فراوانی چھین لی جاتی۔ راہ راست صحیح راستے پہ نہ ہونے سے، صراط مستقیم پہ نہ ہونے سے اللہ کھانے اور پینے کی برکتیں مٹا دیتا ہے۔ آئیے اس تعلق سے اللہ رب العزت کیا فرماتا ہے، سورہ الجن سورہ نمبر 72 72 اور اس کے آیت نمبر 16 16 میں اللہ فرماتا ہے، کہتا ہے اے نبی یہ بھی کہہ دو کہ اگر لوگ راہ راست پر سیدھے رہتے تو یقیناً ہم انہیں بہت فراوانی والا پانی پلاتے۔ سمجھے کیا فرمایا ہے نبی، ان سے کہہ دو اگر یہ راہ راست سیدھے راستے پر رہتے تو یقیناً ہم انہیں بہت وافر پانی پلاتے، مطلب بہت زیادہ ان کو پانی پلاتے۔ اور ظاہر سی بات ہے پینا اور کھانا یاد رکھیے بڑی اہم چیز ہے، اور جب پینے کو پانی ہوتا ہے تو باقی تمام چیزوں کو پانی ہوتا ہے، اور میں سمجھتا ہوں پانی کی نہ ہونے سے کیا تکلیف ہوتی ہے آپ سب دیکھیں۔ میں اور آپ ہمارا تعلق ڈائریکٹ زمین سے نہیں ہے، کھیتی باڑی سے نہیں ہے، پھر بھی پانی کے کم ہونے سے کتنا فرق میری اور آپ کی زندگی پڑتا ہے۔ پانی نہ ہونے سے دودھ مہنگا ہو جاتا ہے، پانی نہ ہونے سے چیزیں اشیاء مہنگی ہونا چاہیے، پانی نہ ہونے کے نتیجے میں یاد رکھیے کارپوریٹ بھی بیٹھنا شروع ہو جاتے ہیں بڑے بڑے، سمجھ رہے آپ؟ تو لہٰذا پانی تو وافر مقدار میں اگر اللہ رب العزت پانی پلاتا، اس کا مطلب جب پانی ہے تو تمام چیزوں کے اندر فراوانی ہوں گی، اور پانی کا نہ ہونا یاد رکھیے تمام چیزوں کو تکلیف میں ڈالتا ہے۔ حتیٰ کہ بڑی بڑی کمپنی بھی اس شہر میں اپنی کمپنیوں کو نہیں کھولتی جہاں پانی نہیں ہوتا، اور کمپنیاں وہاں دوڑ دوڑ کر آتی ہے جہاں اچھا پانی ہوتا ہے۔ آپ سمجھ رہے پانی کی وجہ سے لوگ دوڑ کر آتے ہیں۔ مثال کے طور پر اورنگ آباد شہر کو آپ لے لیں، اس کے اندر ایک وافر مقدار میں پانی ہے، لہٰذا بڑے بڑے انڈسٹریل ایریا جس کے اطراف میں جہاں پانی نہیں ہے وہاں آپ کو انڈسٹریلائزیشن بھی نظر نہیں آتا، یاد رکھیں۔ یہی تو بات اللہ فرما رہا ہے وافر پانی پلاتے ہیں۔ پانی کا موجود ہونا بہت ساری چیزوں کا وہ ہے، تو یاد رکھیے اگر راہ راست پہ ہم نہ ہوں گے، راہ راست پر ہوتے تو پانی پلاتا، وافر نہیں ہے تو پانی نہیں ملنا۔ یہ بات بھی ہم لوگ ذہن میں رکھیں۔ تیسرا یاد رکھیے نقطہ، وہ چیزیں وہ کام کر جن کے کرنے سے ہماری برکتیں چھین لی جاتی ہوئے گناہ سے رزق میں محرومی کا سبب بن جاتا ہے۔ گناہ کرنے سے رزق میں سمجھ رہے نا، کھانا پینا شامل ہے، اولاد بھی رزق کا ایک حصہ یاد رکھیں، تو اس میں محرومی ہو جاتی ہے یاد رکھیے۔ تو گناہ رزق سے محرومی کا سبب ہے، اور جو مسند احمد کی روایت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ اپنے گناہوں کی وجہ سے رزق سے محروم کر دیا جاتا ہے، بندہ اپنے گناہوں کی وجہ سے رزق سے محروم کر دیا جاتا ہے، اور رزق میں کھانا پینا، زمین دولت جائیداد اولاد سب شامل ہے نا۔ ایک انسان اپنی بیوی کے پاس جائے، اس سے بستری کرے تو اسے دعا سکھائی جو رزق تو ہمیں دے، تو اولاد کو بھی رزق آ گئے۔ اسی لیے میں کہہ رہا ہوں رزق میں مال دولت زمین جائیداد کھانا پینا اولاد بھی انکلوڈ ہے۔ رزق بڑا وسیع لفظ ہے، تو کیا فرما رہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، گناہ رزق دیکھیے پرٹیکولر دیکھ رہے ہیں ہم چیزوں کو، ایک پانی کی اس میں کمی ہو جا رہی ہے نا، یہاں کھانے میں کمی ہو جائیں گی، اولاد میں کمی ہو جائیں گی، تو گناہ رزق سے محرومی کی وجہ بن۔ رزق آپ کیا ہے سمجھ گئے نا آپ لوگ؟ تو رزق سے محروم ہو جاتا ہے انسان جب انسان گناہ کرتا ہے، جب انسان نیکیاں کرتا ہے، ثواب کے کام کرتا ہے، تو اللہ رب العزت کو فائدہ دیتا ہے، اس کی زندگی میں برکتیں دیتا ہے۔ تو لہٰذا ہم کوشش کریں گناہوں سے اپنی نفس کو بچائے، ورنہ ہمارے رزق کی برکتیں چھین لی جاتی ہیں، رزق کی برکتوں سے انسان محروم کر دیا جاتا ہے، ہٹا دی جاتی ہے، اس سے اس کو اس کا فائدہ اٹھانے کی توفیق نہیں ملتی، یاد رکھیں بڑے اس کے نقصانات یاد رکھیں۔ اسی طرح جو ہے چوتھی چیز یاد رکھی جس کے کرنے سے برکت سے محروم ہو جاتے ہیں، وہ کیا ہے؟ اللہ کی اطاعت نہ کرنا برکت سے محرومی کا سبب ہے۔ اللہ کی اطاعت نہ کرنا برکت سے محرومی کا سبب ہے۔ آئیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں، صحیح الجامع کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ سے ڈرو اور طلب کرنے میں احسن طریقہ اختیار کرو، اللہ سے ڈرو اور طلب کرنے میں احسن طریقہ اختیار کرو، اور رزق کی ہوس تمہیں اللہ کی نافرمانی تک نہ لے جائے، اور رزق کمانا زیادتی کی ہوس تمہیں اللہ کی نافرمانی تک نہ لے جائے، کیونکہ اس کے پاس موجود برکات کو صرف اس کی اطاعت کے ذریعے حاصل کیا جا سکتا ہے، کیونکہ اس کے اللہ کے رسول کیا فرما رہے، کیونکہ اس کے پاس موجود برکات، مطلب اللہ کے پاس جو موجود برکات ہے صرف اس کی اطاعت کے ذریعے ان کو حاصل کیا جا سکتا ہے۔ تو اللہ کے پاس جو برکات ہے اللہ نے جو رکھی ہے ان کو حاصل کرنے کا صرف ایک طریقہ اللہ کی اطاعت، تو اللہ کی اطاعت سے برکتیں ملتی ہے، اور اللہ کی نافرمانی کے نتیجے میں برکتیں چھین لی جاتی، تو اللہ کی اطاعت کے ذریعے برکتیں حاصل کرنا ہے، ورنہ یہ برکات ہماری چھین لی جائیں گی اگر اللہ کی نافرمانی کریں گے تو۔ اور میں سمجھتا ہوں مجھے بہت زیادہ بتانے کی ضرورت نہیں، لوگ آ کے سوال کرتے ہیں ہمارے رزق میں برکت نہیں، مولوی صاحب کیا کریں؟ سب سے زیادہ سوالات جو
اگر آپ کوئی بھی اس کوشچن آنسر سیشن رکھے تو اس میں جو آتے ہیں وہ برکت، رزق میں برکت کا وظیفہ کیا ہے، رزق میں برکت کیسی آئیں گی، برکت کا طریقہ کیا ہے، برکت سے محروم کے اسباب کیا ہے، برکت 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 ہر کوئی سوال کر رہا ہے، لیکن اکثر سوال کرنے والے نماز ہی نہیں پڑھتے۔ اللہ کی اطاعت میں سب سے پہلے یہ کہ بندہ توحید پر ہے، اس کے بعد دوسری چیز اللہ جن چیزوں کو فرائض ہم پہ قرار دیا ہے اور جن چیزوں کو اللہ پسند کرتا ہے اس کو ہم کو فرض قرار دیا، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج ہے، ہم نماز سے غافل ہیں اور کیا بول رہے ہیں، روزی میں برکت نظر نہیں آ رہی۔ تو جو نماز ہی نہیں پڑھتا اس کے روزی میں برکت کیسے نظر آئیں گی مجھے بتائیے۔ تو اللہ کی اطاعت ضروری ہے، چاہے وہ چھوٹے سے چھوٹے عمل میں ہے، بڑے سے بڑے عمل میں ہو، اگر وہ نہیں کریں گے تو روزی میں برکت بھول جائیے، رزق میں برکت بھول جائیے، اولاد میں برکت بھول جائیے، برکت سے محروم ہو جائیں گی ہماری زندگیاں، اور برکت جب نکل جاتی ہے نا تو چیزیں بہت پھسپھسی ہو جاتی ہے، دکھنے میں تو بہت زیادہ نظر آئیں گی لیکن بے برکت چیزیں بہت نقصان دہ۔ عام آدمی بھی جانتا ہے یہ بات، اتنی چیزیں لیکن فائدے مند نہیں، اتنی اولاد ہے لیکن ایک بھی اطاعت گزار نہیں، اتنا مال و دولت ہے کچھ بھی کام نہیں آیا، سمجھ رہے آپ؟ تو لہٰذا برکتیں چھین گئی تھی بھائی انسان کی، جس کے لیے اتنی ساری چیزیں ہونے کے بعد بھی کام نہیں، اور کم مال، کم دولت، کم اولاد، کم وقت، کم چیزوں میں ایسی برکت والی زندگی کے بڑے بڑے کارنامے انجام دیتے۔ تو برکت بڑی اہم چیز ہے، تو اللہ کی نافرمانی ہم نہ کرے، ہر چیز میں اللہ رب العزت کی اطاعت اور فرمانبرداری کرے تاکہ ہماری زندگی میں برکت۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ برکت کے محرومی کے سبب کے اندر، وجوہات کے اندر 5 وجہ یاد رکھی ہوئی ہے۔ گھر میں داخل ہوتے وقت یا کھانا کھاتے وقت بسم اللہ کا نہ پڑھنا، یا کسی کام سے پہلے بسم اللہ نہ پڑھنا، کیونکہ جب اللہ کا ذکر، اللہ کا نام چلا جائیں گا تو کیا ہوگا، پھر شیطانی داخل ہوں گے نا ایسے عمل۔ اور بڑی طویل حدیث یاد رکھے، اور بھی مختلف الفاظ کے ساتھ صحیح مسلم میں اور دیگر کتب میں بھی اسی قسم کی، اسی معنی کی روایتیں آتی ہے۔ یہ حدیث کے اندر جو مفہوم آتا ہے وہ یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ جب انسان گھر میں داخل ہوتا ہے اور بسم اللہ نہیں پڑھتا، شیطان اپنے چیلے چپاٹوں سے کہتا آج لینے کا انتظام ہو گیا۔ جب انسان گھر میں داخل ہوتا ہے اور بسم اللہ پڑھ کے کھانا نہیں کھاتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ شیطان اس کے چیلے چپاٹوں سے کہتا آج کھانے کا انتظام ہو گیا۔ صحیح مسلم کی روایت کا مفہوم یہ ہے کہ ایک صحابہ کھانا کھا رہے تھے اور ایک لڑکی بھاگتی آئی چھوٹی، اور اس نے کھانے میں ہاتھ ڈالا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ پھر اس کے بعد ایک مرد آیا کھانے میں، اس نے ہاتھ ڈالا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑ لیا، اور پھر فرمایا ان دونوں نے بسم اللہ نہیں کہا، تو لہٰذا یہ جو میں نے ہاتھ پکڑا ہوا ہوں یہ اس بچی اور انسان کا ہاتھ نہیں، یہ شیطان کا ہاتھ۔ مطلب چونکہ بسم اللہ نہیں پڑھے تو اب شیطان داخل ہو گیا، تو کہا اب یہ ہاتھ انسانی ہاتھ نہیں رہا، شیطان کا ہاتھ بن گیا، تو آپ نے روکا ہوں اور بسم اللہ پڑھنے کا ہوں، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات بتائی گئی کہ جب یہ ہاتھ ڈال رہے ہیں تو شیطان کے ساتھ ہے چونکہ بسم اللہ نہیں۔ اب ہم لوگ کھانا کھا رہے ہیں اور کوئی بیچ میں آ گیا اس نے بسم اللہ نہیں پڑھا، کیا ہوں گا، شیطانی ہاتھ ہوگی، ہے نا۔ تو ایسی کئی معنی اور مفہوم کی روایت آتی ہے، اور یہ بات بالکل عام ہے، شیطان جہاں داخل ہوں گا برکت تو وہاں سے چھیننے والی ہے بھیا، یہ بات تو طے ہے، کیونکہ شیطان تو آپ کی زندگی کو بابرکت ہونے نہیں دیں گا کسی بھی حال میں، سمجھے آپ؟ تو لہٰذا بسم اللہ کا نہ پڑھنا کسی کام سے پہلے برکت سے محرومی کی وجہ بنتا ہے۔ آئیے اسی طرح برکت سے محرومی کی وجوہات میں ایک وجہ جو ہم دیکھیں گے وہ 6 وجہ، وہ یہ ہے جھوٹی قسم کھا کر مال کو بیچنا برکت سے محرومی کا سبب بن جاتا ہے۔ آئیے روایت اس طرح سے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اور کہا، یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہوئے سنا، سامان بیچتے وقت دکاندار کی قسم کھانے سے سامان تو جلدی بک جاتا ہے لیکن وہ قسم برکت کو مٹا دینے والی ہے۔ دکاندار کا جھوٹی قسم کھا کر مال کو بیچ دینا بڑا آسان تو ہوتا ہے لیکن وہ قسم برکت کو مٹا دیتی۔ یا دوسرا معنی یہ، چونکہ روایت کے اندر راست الفاظ وہاں جو ہے جھوٹی کے نہیں ہیں، لیکن علماء کہتے ہیں وہ جھوٹی قسم مراد ہے۔ اگر دوسرا معنی بھی جو ظاہر ہے وہ معنی ہے کہ زیادہ قسمیں کھا کر مال نہیں بیچنا چاہیے، اس سے کیا ہوتا ہے برکت چھین لی جاتی۔ اور آج ہمارا معاملہ ہے کہ جھوٹی قسمیں کھا کر ہی ہم مال بیچتے ہیں، یا ایسا لگتا ہے اب یہ مال کو بیچ دینا ہے تو قسم کھا لو، ارے اللہ کی قسم کیا مال آیا ایسے ہاتھوں ہاتھ بک جا رہا، سامنے والا بولا اچھا اپن بھی جلدی لے لیتے، اب کے پاس سے بک جا رہا، بولے تو کیا بات، اللہ کی قسم میں نے تو 100 میں لایا اور تم کو 101 روپے منافع بیچ، اور جھوٹی قسم کھا لی، مال برباد، برکتیں چھین لی گئی۔ یہ بات کو آپ سمجھے، برکت چھین لی جاتی جھوٹی قسم کھانے سے، تو جھوٹی قسم کھا کر مال نہ بیچے۔ آئیے اسی طرح 7واں نقطہ جن کاموں کرنے سے برکت چھین لی جاتی وہ ہے سودے بازی میں جھوٹ اور خیانت سے کام لینا، سودے بازی میں جھوٹ اور خیانت سے کام لینا۔ اور حدیث اس طرح سے صحیح بخاری کی روایت ہے، حکیم بن حزام رضی اللہ عنہ فرما کر کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خریدنے اور بیچنے والے کو اس وقت تک اختیار ہے کہ اپنے تجارت کو ختم کر دے، رد کر دے، جب تک کہ دونوں جدا نہ ہو جائے۔ مطلب اگر 2 لوگ ساتھ بیٹھے ہیں بزنس کریں، جب تک کہ سپریٹ نہ ہو جائے تب تک ان کو پورا حق ہے تجارت کو کنٹینیو کرنے کا یا اس کو بریک کر دینے کا، ٹھیک ہے کریں گے سودا توڑ بھی سکتے ہیں۔ پھر آپ فرماتے ہیں نبی اکرم سے مزید ارشاد فرمایا، بس اگر دونوں نے سچائی سے کام لیا اور ہر بات صاف صاف کھول کر رکھ دی تو ان کی خرید و فروخت میں برکت ہو جاتی، لیکن اگر کوئی بات چھپائی رکھی یا جھوٹ کہا تو ان کی برکت ختم کر دی جاتی۔ جب تک ساتھ ہیں
تب تک توڑ سکتے بزنس کے ڈیل، اور اگر جب تک وہ کام جھوٹ سے اور دھوکے بازی سے نہیں لیں گے بزنس میں تب تک برکت ہے. جب جھوٹ اور دھوکے بازی شامل ہو جائیں گی تو اللہ اس تجارت کی برکت کو ختم کر دیتا ہے. اکثر تاجر لوگ آج بے برکت تجارت سے پریشان ہیں. اس کی وجہ یہ کہ انہوں نے جھوٹ بول بول کے پوری تجارت کو اپنی برباد خود اپنے ہاتھوں سے. کیونکہ تجارت میں جھوٹ بول کے مال بیچنا آسان ہوتا ہے، جب سچ انسان بولتا ہے تو بہت مشکل ہوتی ہے. اور میں نے خود دیکھا ہے لوگ کیا کرتے ہیں، جھوٹ بول کے تجارتیں کرتے ہیں، لیکن جو سچا انسان ہوتا ہے اگر سچ کا ساتھ دیتا ہے تو اللہ اس میں برکت ہے. اب آپ بولیں گے یار ایک آدمی تو بڑا سچا ہے لیکن پھر بھی تجارت میں برکت نہیں، پریشان والے. یاد رکھیے سچا ہونے سے مراد یہ نہیں کہ آپ مجبوری میں سچے ہو، حقیقت میں آپ سچے. کچھ لوگ ہوتے ہیں حرام کو حرام سمجھتے ہیں، ٹھیک ہے، کچھ لوگ ہوتے ہیں حرام کو حرام تو سمجھتے ہیں کہ پھر بھی دل مائل ادھر ہی رہتا ہے، کاش یہ کر لے تو میں آگے بڑھ جاتا تھا، ابا یہ کر لے تو آگے بڑھ جاتے. اور کچھ ہوتے ہیں اخلاص کے ساتھ کہتے ہیں وہ حرام ہے اور میں وہ نہیں کرتا. تو اخلاص کے ساتھ آپ سچی تجارت کیجیے، اللہ برکت دیں گا. میں نے ایسا دیکھا کہ ایک بازار میں 100 دکانیں بھی ہیں اور ایک آدمی سچا ہو تو اللہ رب العزت اس کی تجارت کو چلاتا ہے. لوگ ڈھونڈ کر اس کے پاس جھوٹ اور دھوکے بازی کو چھوڑ دیجیے تجارت سے، اللہ برکت دے. سامان آپ نے خریدا، کریک نکلا، آئیڈیا سے اس کو چپکایا، گھمایا، بیچا. سامان آپ کے پاس آیا، جھوٹ بول کے بیچا، اتنے میں لایا اتنے بیچ رہا، آپ کو لے لیجیے پلیز، اور تجارت کی برکتیں غائب ہو جاتی ہے. مال تو ہو سکتا کما لیں ہم، بے برکت تجارت ہو جاتی ہے. تو تاجر لوگ اس چیز پہ دھیان دیں. پہلا پوائنٹ جو چھٹا تھا جھوٹ پہ، جھوٹ بول کے نہ جھوٹی قسمیں کھا کر یا قسمیں کھا کر اگر نہیں بیچیں. اور یہ پوائنٹ بھی میرا ساتواں جو ہے تاجروں کے لیے خاص ہے، سودے بازی میں خیانت نہ کرے، جھوٹ بول کر دھوکہ دے کے مال نہ بیچے ورنہ برکتیں چھین لی جاتی. ٹھیک ہے، آئیے 8واں پوائنٹ یاد رکھیے برکت کے چھیننے کے اسباب میں ایک ہے زمین یا جائیداد یا پراپرٹی کو غیر ضرورت فروخت کر دینا. اور کئی بار یہ دیکھا گیا بلا ضرورت لوگوں نے اپنی جائیدادیں پراپرٹی فروخت کری، پراپرٹیاں لاکھوں اور کروڑوں میں بکی، اور اس کے بعد ایک یا 2 سال جیب میں ہاتھ ڈال کے منہ میں پان ڈال کے آدمی گھوما اور اس کے بعد پھر وہی غربت کی زندگی پہ آ گئے. زمین اور جائیداد کو بلا وجہ نہیں بیچنا چاہیے، اس لیے کہ پھر برکت چھین لی جاتی ہے. آئیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں، سلسلۃ الاحادیث صحیحہ کی روایت آپ نے فرمایا کہا کہ حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جس نے کوئی گھر فروخت کیا اور اس کی قیمت اس جیسی چیز میں نہ صرف کی، مطلب جو گھر بیچا وہی قیمت کا دوسرا گھر نہ لے لیا، صرف نہ کی، تو اس کے لیے اس میں برکت نہیں ہوں گی. اور بہت پریکٹیکل بات ہے یاد رکھیں، بہت پریکٹیکل. یہ حدیث یہ نہیں بتا رہی ہے کہ گھر خوب خریدو، نہیں یہ نہیں بتا رہی. بولنے کا مقصد یہ جب آپ گھر لیتے ہیں، دیکھیے میں مثال دے کے سمجھاتا ہوں اس کا میننگ کس طرح سے میں سمجھانے کے لیے. مثال کے طور پر آپ نے گھر بیچا 100 روپے کا، اس زمانے میں 100 روپے میں کیا آیا، 10 تولے سونا، یا شادی کر دی کسی کے گھر میں، یا گاڑی خرید لی، یا ایک اچھے فلیٹ میں کرائے سے رہ لی، کچھ تو بھی ایسا آپ نے کر لی، ہو گیا. وہ سونا اور وہ ساری چیزیں اپنی جگہ دھری کی دھری. 10 سال گزر گئے، 10 سال گزرنے کے بعد وہ سونے کی قیمت سمجھو 3 ٹائم بڑھ گئی. مطلب وہ 100 روپے کا سونا ہوگا 300 روپے کا، ہے نا. وہ شادی بیاہ کی کیا ویلیو، وہ تو ڈپریسیشن ہے، مطلب وہ تو لاس ہے، مطلب چلا گیا، خرچ ہو گیا، اس کا تو کچھ ملتا نہیں نا، وہ تو ختم ہو گیا، کوئی ایسٹ نہیں تھا، وہ کوئی بڑھنے والا نہیں تھا. اب یہی جگہ جو 100 روپے میں آپ نے سیل کی نا، یہ 10 سال بعد 20 سال بعد اس کی ویلیو 10 ٹائم نہیں بڑھتی ہے، ہنڈریڈس آف ٹائم بڑھ جاتی ہے، ہنڈریڈس آف ٹائم، 100 گنا. مطلب پتا چلا سونا 300 کا ہوگا تو زمین 10,000 کی ہوگی 100 والی. اب آپ دیکھیے اگر وہ ہوتی تو آپ کیا فائدہ ہوتا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں، جب کوئی گھر فروخت کرے بلا وجہ تو ایک تو بیچنا نہیں چاہیے پراپرٹی، لیکن بلا وجہ بیچ دے اور بیچ کے پھر کیا ہوگا، میں نے جیسا کہا منہ میں پان اور جیب میں ہاتھ اور اچھی گاڑی اور تھوڑے دن کا عیش، 1-2 سال بعد پھر وہی حالت، تو برکت اس کی چھین لی جاتی. جبکہ اگر وہیں اس ٹائم میں وہ گھر بیچتا، دوسرے علاقے میں گھر لے لیتا، اس میں رہتا کرتا، یہ بابرکت ہوتا اور اس میں بڑا اضافہ ہوتا، اتنا اضافہ کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. اور یہ باتیں جو زمینات کے بزنس کرتے ہیں، جنہوں نے زندگی دیکھی، دنیا دیکھی، وہ اس کو سمجھ سکتے ہیں. میں بہت پرانی بات نہیں کرتا ہوں، میں بہت پرانے زمانے کا آدمی نہیں ہوں، پھر بھی لیکن 40 ایئرس میری ایج ہے. تو میں آپ کو بتا سکتا ہوں جب میں چھوٹا تھا مجھے اچھے سے یاد ہے، آپ لوگوں میں سے بہت سارے لوگ ہو سکتے ہیں علاقوں میں رہتے ہو، روشن گیٹ سے پہلے والا جو علاقہ تھا، ایک پہلی گلی جو اندر جاتی ہے، روشن گیٹ سے تھوڑا پہلے ایک گلی ہے نا سیما دودھ ڈیری کی بازو سے، مجھے اچھے سے یاد ہے جب میں چھوٹا تھا تو ہمارے رشتہ داروں سے عید ملنے گیا تھا، تو اس گلی میں جانے کے بعد 3 ندیاں تھیں اس کے اندر بیچ میں سے بہتی تھی، جس کو کراس کرنے تختے لگے ہوئے، گاڑی پارک کر کے تختوں پہ سے گزرنا پڑتا تھا، اور بیچ بیچ میں لوگوں نے گھر بنا لیے. اور جو گھر وہاں انسان فروخت کرتا تھا وہ ایک چارپائی پہ لیٹتا تھا، اور لوگ ان کے پاس آتے تھے گھر خریدنے کے لیے کہ بھائی ہم کو ایک پلاٹ بنا، تو 20-30 کیا سائز ہے، 20-30 20-40 پلاٹ بیچتے تھے. تو ان کے پاس ایک ڈبہ تھا، وہ آپ سے پیسے لیتے تھے، ڈبے میں ڈالتے تھے اور وہیں بانڈ کے اوپر لکھ کر آپ کو دے دیتے تھے، یہ نوٹری چل ہو گیا، بک گیا گھر. کتنے میں معلوم آپ کو گھر، 800 روپئے، 600 روپئے، 1250 روپئے میں پلاٹ. کتنے، 1250 روپئے میں بڑا پلاٹ، مطلب اس کا آپ سوچ بھی نہیں سکتے. اور یہ میں نے دیکھا، اپنے ہم چھوٹے تھے تو ہم نے وہ چیزوں کو دیکھا، وہ صاحب کو دیکھا جو بیچتے تھے. اس سے آگے بڑھتے ہیں.
آپ بائی جی پورے کے علاقہ آپ جانتے ہوں، اس علاقے کے اندر حالت یہ تھی پلاٹس کے کہ وہ صاحب جو بیچتے تھے ان کا ایک آفس تھا، اور آفس میں ڈراور والا ان کا خالی وہ میز تھا جس کو لے کے بیٹھتے تھے. 50 پیسہ اسکوائر فٹ زمین. کتنا؟ 50 پیسے اسکوائر فٹ، مطلب 20-30 کا پلاٹ 300 روپے میں آتا تھا، اور 10 روپے کے بانڈ پہ نوٹری ہوتی تھی، تو ہوا 310 روپے کا 20-30 کا پلاٹ. اور آج وہی پلاٹ 15 لاکھ 20 لاکھ سے کم میں نہیں ملیں گا آپ کو 20-30. یہ بہت پرانی بات نہیں کر رہا ہوں، اگر میری شعور کی میں 10 سال میں نے دیکھا تو میں 30 سال کی آپ کو ڈفرنس بتا. زمینات ایسی برکت، ان کے اندر ایسی برکتیں ہیں، تو خاموخواہ نہیں بیچتے، ورنہ تھوڑے دن اچھا آپ زندگی گزار لیتے عیش والی، بعد میں پریشان ہوتے. بہرحال خاموخواہ ضرورت پڑنے پہ آپ کر سکتے ہیں. آگے بڑھتے ہیں. 9واں پوائنٹ یاد رکھیے، سود کی تجارت کرنا، سود میں ملوث ہونا، یہ برکتوں کو ختم کر دیتا ہے. اس لیے کہ اللہ رب العزت نے سورۃ البقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 276 میں فرمایا، یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات. اللہ فرماتا ہے اللہ تعالیٰ سود کو مٹاتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے. اللہ نے چونکہ سود کو مٹانے کا ذمہ لے لیا، جس چیز کو اللہ مٹاتا ہے اس چیز میں برکت نہیں ہوتی. سود کے کسی بھی کام میں آپ انوالو ہوں گے برکتیں آپ کی چھین لی جائیں گی، کسی بھی کام میں انوالو ہوں گے برکتیں آپ کی چھین لی جائیں گی. لیکن آج ہم سودی تجارت کر کے دعا کریں اللہ برکت دے میری تجارت. سودی تجارتیں کر کے بول رہے میری تجارت میں برکت کیوں نہیں آ رہی یار، سامنے والا تو آگے بڑھتے جا رہا، میں پیچھے کیوں رہا. دیکھو اگر وہ نان مسلم ہے تو اس کے لیے وہ چیز تو سب دنیا جنت ہے، اس کے لیے وہ تو کما رہا ہے. لیکن آپ کہاں جا رہے ہو بھائی؟ نہیں سود کے بغیر کیا ہوتا میاں، سود نہیں کریں گے تو پھر اکنامی کیسا بڑھیں گے، سود پہ نہیں لیں گے تو معاملہ کیسے چلیں گا، سود کے بغیر تو کچھ ہوتا ہی نہیں. تو آپ کی سوچ ہے، برکت کو ذہن میں رکھو، زیادتی کو مت رکھو. اللہ نے سود کو مٹانے کا ذمہ لے لیا ہے، صدقات کو بڑھانے کا ذمہ لے لیا ہے، اور اللہ نے جس چیز کو مٹانے کا ذمہ لیا ہے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو، اس کام میں رہنے والوں کو سب کو ذلیل کرتا ہے. یاد رکھیے. اور ہر 5-6 سال 10 سال کے اندر ایک ریسیشن آتا ہے اور پیسہ پورا ڈوب جاتا ہے. یاد رکھیے. اور ڈوبنے کے بعد پھر انفلیٹ ہوتا ہے منی، اور پھر آپ کی پیسوں کی جو آپ کے ہاتھ میں نوٹ ہے یا پھر اس کے الیکٹرانک فارم میں سکے، ان کی ویلیو ڈی ویلیو ہو جاتی ہے. 1 روپے کی چیز 2 میں ہو جاتی ہے، 2 کی 4 میں ہوتی ہے، 4 کی 8 میں ہوتی ہے. اور میں اس کے بارے میں آپ کو کیا کہوں، آپ لوگ دیکھیں جن کی شادیاں 2010 میں ان کو اگر یاد ہوگا سونا کیا قیمت میں انہوں نے خریدا ہوگا، تو ابھی 20 چل رہا نا، 10 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں. اور 20 سال پہلے کتنا تھا؟ 5,000 روپے تولہ سونا تھا. آج کیا ہے میں جو بات کر رہا ہوں 55,000 روپے. تو 55,000 روپے سونا نہیں بڑھا، پیسہ ڈی ویلیو ہوا. پیسوں کی قیمتیں، نوٹوں کی قیمتیں گھٹی، کیونکہ سودی تجارتیں، سودی سسٹم، سود کے بیسس پہ سسٹم چلتا ہے. اللہ ان کو ذلیل کرتا ہے سال 2 سال 5 سال 10 سال میں. لیکن اس کے بعد بھی آج مسلمان کہہ رہے نہیں اس کے بغیر تو آپ کو چارہ نہیں ہے. آپ کر کے تو دیکھیں وہ سسٹم تو لائیے. آپ بولیں گے پھر اتنے بلینس آف روپیز کی بات ہو رہی ہے تو یہ کیسا آئیں گا بغیر سود کے، کیسا جنریٹ ہوگا بغیر اکنامی کے. آپ چیزوں کو سمجھیے تو صحیح. پیسہ کس کو کہتے ہیں اس کو تو سمجھیے. پیسہ وہ چیز ہوتا ہے جس کی اپنی خود کی کوئی اوقات بساط ہو، اس کی خود کی کچھ ویلیو ہے. آج ہمارے پاس کاغذ کے نوٹ کی کیا ویلیو ہے آپ اور میں سب جانتے ہیں. لیکن وہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو چیزیں چلتی تھی اور جس کو پیسہ مانا گیا وہ سونے اور چاندی کے سکے ہیں. ان سونے اور چاندی کے سکوں کی ویلیو یہ ہے کہ آج سے 10,000 سال پہلے کا بھی جو سونے کا سکہ چلتا ہوگا آج بھی اتنا ہی ویلڈ ہے، بلکہ اس سے زیادہ قیمت دے کے جائیں گا جتنے کا وہ ہے. کیونکہ اس کی سمجھ رہے آپ، اس کی آثار قدیمہ کے اعتبار سے اس کے ہسٹوریکل ویلیو اس کی بڑھ جائیں گی. کہ بس سکہ ہے 2 گرام سونے کا، لیکن فلاں بادشاہ کے وقت کا ہے تو آج ہی بکیں گا 2 لاکھ. اس کی اپنی ویلیو بھی ہے. پگھلا بھی دے تو 2 گرام سونے کا ویلیو تو دے کے جائیں گے اور ساتھ میں اس کی اپنی ویلیو. لیکن ہمارے آج کے سسٹم جو سودی سسٹم کا جو دین ہے، جو پیپر کرنسی، الیکٹرانک اور ڈیجیٹل کرنسی اور کرپٹو کرنسی کی ہم بات کر رہے ہیں، یہ سودی اکنامی کے دین ہے جس کی کوئی ویلیو نہیں. ایک جنگ ہو جائے ملک کا پیسہ لوگ ردی کے جیسا یا آگ میں اپنے آپ کو سیکا دینے کے لیے جلا دیتے. دیکھا آپ نے کبھی اسی حکومت ختم ہوگی تو کاغذ کے ٹکڑوں کی ویلیو ختم. سودی اکنامی یہ کرتی ہے، سود پوری برکتوں کو برباد کر دیتا ہے. اب آپ کہیں گے بھائی یہ تو پورے سسٹم ہی سود پہ، پھر ہم کیسے بچیں؟ دیکھیے بھائی سسٹم جو بھی ہو جہاں تک ہو سکتے وہاں تک تو بچو. بھائی مجبوری ہے میرا نالے کا پانی پینا تو میں کہوں اتنا پیو جتنی ضرورت ہے، پورا لوٹ رہے لیٹ رہے پی لے رہے اس میں نہا لے رہے. جتنی ضرورت ہے اتنا کرو نا. غلط کام کو کرنا مجبوری ہوتا ہے تو اتنا کرو جتنی ضرورت ہے. لیکن آپ بولے نہیں اتنا کر رہے تھے اس کا مطلب پورا کر سکتے. کچھ لوگوں کا اصول کیسا تھا نہیں اتنا جب ہے تو پورا کر سکتے. اتنا اس لیے کر رہے کہ ہم مجبور ہے، پھر اتنا اس لیے کریں گے کہ مجبور ہے، اور تھوڑا کریں گے اس لیے کہ ہم مجبور ہے. لیکن مجبوری کا معنی نہیں کہ آپ سب کچھ کر گزرو کہ نہیں بھائی اتنا کرے نا، تھوڑا پیے نا نالے کا پانی تو پورا پیئیں گے، نہائیں گے، اس میں لوٹیں گے، اس میں تیریں گے، اس میں گھر بنا لیں گے. وہ مجبوری کی حد تک کرو، وہاں سے نکل چلتے بڑھو. سمجھا؟ تو سود کیا کرتا ہے؟ برکتوں کو برباد کر دیا، ختم. آئیے 10th پوائنٹ یاد رکھیے، ناپ تول میں کمی برکت کو ختم کر دیتی ہے. ابن ماجہ کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب لوگ ناپ تول میں کمی میں لگ جاتے ہیں تو اللہ قحط دے دیتا ہے. قحط، اور قحط جب یہ ہوتا ہے جب اللہ برکت کو ختم کر دیتا ہے. قحط سوکھا پڑ جاتا ہے.
دوسرا فرمان معاشی تنگی، اکنامیکل کرائسس ہو جاتا ہے، معاشی تنگی ہو جاتی ہے اور اپنے حکمرانوں کو زیادتی کا شکار پاتے ہو اور پھر ان کے حکمران پہ زیادتی کرنے لگ جاتے. ایک تو قید پڑ گیا، پیسہ کم ہو گیا اور حکمران ظلم کرتے. یہ باتیں آپ نے دیکھی نا، بادشاہت جس زمانے میں تھی، ادھر سوکھا پڑ گیا، ادھر پیسہ نہیں ہے اور بادشاہ اپنے ٹیکسز وصول کرنے کے لیے لوگ بھیج کے اور ظلم کرتا ہے لوگوں کو کہ لوگ اپنا گھر بیچ دینے. اور کیا کہیں ہو رہا ہے نہیں، یہ ایسے ہی ہو. تو جب اللہ برکتیں چھین لیتا ہے تو قحط ظاہر سے تو برکت کے نہ ہونے کا نتیجہ ہے، کیونکہ اللہ بارش برساتا اپنی رحمت سے اور برکتوں کے جو نفع بخش بارش ہوتی ہے. جو باڑھ آتی بہا کے لے جاتی وہ بھی پھر ایک طرح سے آزمائش یا عذاب ہے. چیک کرنا ہوگا ہمارے گناہوں کا نتیجہ ہے یا اللہ ہم کو آزما. یاد رکھیے ناپ تول میں کمی کبھی مت کیجیے، اس سے برکتیں ختم کر دی جاتی ہے، پورے سماج کو نقصان ہوتا ہے. سود کا نقصان ہی سماج کو، اس لیے میں نے شروع میں کہا تھا اس کا نقصان فرد کو ہو سکتا ہے برکت کی کمی سے، ایک سماج خاندان کو یا پورے ملک کے شہروں بستی والوں کو اٹھانا. آئیے 11ویں چیز یاد رکھیے جسے کرنے سے رزق میں کمی ہو جاتی، وہی یاد رکھیے ردی یا خراب ہلکے مال کا صدقہ کرنا. ردی یا خراب مال کا صدقہ کرنا. آئیے سنن نسائی کی روایت ہے اور وائل بن حجر رضی اللہ عنہ فرماتے اور کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو زکوٰۃ کی وصولی پر بھیجا. وہ ایک شخص کے پاس آیا، اس نے ایک اونٹ کا دبلا پتلا ایسا بچہ دیا جیسا کہ دودھ ہی نہیں پیا اس نے کبھی، ایک دم دبلا پتلا بچہ صدقے میں مطلب زکوٰۃ میں دے دیا. پھر وہ فرماتے ہم نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے محسوس زکوٰۃ صدقہ وصول کرنے کو بھیجا. فلاں شخص نے اسے ایک دبلا پتلا کمزور دودھ چھوڑا ہوا بچہ دیا. اے اللہ تو اس کے اونٹوں میں برکت نہ دے، اے اللہ تو اس کے اونٹوں میں برکت نہ دے بول کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بددعا دی. جب یہ بات اس شخص کو پہنچی تو روایت میں آتا ہے یہ بات اس آدمی کو معلوم ہوئی تو وہ ایک اچھی اونٹنی لے کر آیا اور کہنے لگا میں اللہ عز و جل سے توبہ کرتا ہوں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنی اطاعت کا اظہار کرتا ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تو اس میں اور اس کے اونٹوں میں برکت فرما. مطلب کیا ہوا، ایک آدمی نے زکوٰۃ دی اور ہلکا مطلب وہ اونٹ کا بچہ جو خراب تھا، سب سے دبلا پتلا سا دودھ چھڑا ہوا، مطلب ماں کا دودھ نہیں پیا کسی وجہ سے یا کم پیا، وہ دے دیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے اللہ ہم نے اس کو ان لوگوں کو بھیجا تاکہ اس سے زکوٰۃ محسوس وصول کی جائے اور اس نے ایسا بچہ دیا تو اس کے اونٹوں کی برکت چھین لی. جب اس کو پتا چلی تو وہ ایک اچھی کرو تازہ اونٹنی لایا اور کہا کہ مجھ سے غلطی ہوئی، میں اب اپنی غلطی پہ نادم ہوں، میں نے جان بوجھ کے ایسا کیا تھا، آپ یہ لے لیجیے اور دعا کیجیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کے لیے برکت کی دعا کی. یاد رکھیں ٹھیک ہے. اسی طرح یاد رکھیے 12واں نقطہ انشاءاللہ ہم دیکھیں گے کہ وہ کام جن کے کرنے سے برکت چھین لی جاتی وہ ہے زکوٰۃ کو ادا نہ کرنا. زکوٰۃ کو ادا نہ کرنے سے برکتیں چھین لی جاتی. آئیے کس طرح سے، ابن ماجہ کی روایت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب لوگ اپنے مالوں کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آسمان سے بارش کو روک دیتا ہے اور اگر زمین پر چوپائے نہ ہوتے تو آسمان سے پانی کا ایک خطرہ بھی نہ گراتا. اللہ تعالیٰ جو زکوٰۃ ادا نہیں کی جاتی ہے تو کیا کرتا ہے، آسمان سے بارش بند کر دیتا ہے اور بارش کا نہ ہونا کتنے نقصان کا باعث ہے ہم سب جانتے ہیں. لہٰذا اس سے پتہ چلا زکوٰۃ ہم لوگ دیا کریں، زکوٰۃ نہیں دینے سے بارش نہیں ہوتی ہے. آج ہم میں سے ہر شخص، ہر ملک، ہر سماج میں پریشان ہے. ایک تو بارش نہیں ہوتی ہے اور ہوتی ہے تو ایسے وقت ہوتی ہے جب نہیں ہونا چاہیے، یا ہوتی ہے تو اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ باڑھ آ جاتی ہے. آئیے اسی طرح 13واں پوائنٹ یاد رکھیے جس سے برکت چھین لی جاتی ہے، ختم کر دی جاتی ہے، وہ ہے حرص اور لالچ. حرص اور لالچ کی وجہ سے برکت چھین لی جاتی. کیسے؟ صحیح بخاری کی روایت ہے، سنیے غور سے. حکیم بن حزام رضی اللہ عنہ فرماتے کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ مانگا، آپ نے عطا فرمایا. میں نے پھر کچھ مانگا، آپ نے پھر عطا فرما دیا. میں نے پھر کچھ مانگا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا کر دی. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حکیم یہ دولت بڑی سرسبز اور بہت ہی شیرین ہے، بہت ہی ہری بھری اور شیرین میٹھی لگتی ہے، لیکن جو شخص اسے اپنے دل کو سخی رکھ کر لے، سخی سمجھتے نا، بے نیاز، اس کے لیے کوئی لالچ اور چاہت نہیں ہے لیکن لیتا ہے دولت، لیکن چاہت نہیں، لالچ نہیں، حرص نہیں، سخی ہو کر رکھ لے تو اس کی دولت میں برکت ہوتی ہے. اور جو لالچ کے ساتھ لیتا ہے تو اس کی دولت میں کچھ بھی برکت نہیں ہوگی. اس کا حال اس شخص کے جیسا ہو جائے گا جو کھاتا ہے لیکن پیٹ ہی نہیں بھرتا، اس کا آسودہ ہی نہیں ہوتا، کھاتا ہے اور آسودہ نہیں ہوتا، مطلب پیٹ ہی نہیں بھرتا اس کا. یاد رکھو اوپر کا ہاتھ نیچے کے ہاتھ سے بہتر ہے. حکیم بن حزام رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں نے عرض کی اس ذات کی قسم جس نے آپ کو سچائی کے ساتھ مبعوث کیا ہے، اب اس کے بعد میں کسی کو کوئی چیز نہیں لوں گا تاکہ اس دنیا ہی سے میں جدا ہو جاؤں، یہاں تک کہ میں دنیا ہی سے جدا ہو جاؤں، میں کسی سے کوئی نہیں لوں گا. اور روایتوں میں آتا ہے ان کے انتقال تک انہوں نے زندگی میں کبھی کچھ نہیں مانگا، قسم کھا لی تھی اللہ گواہ اب کے بعد اب میں کسی سے کچھ نہیں مانگا، تو مرنے تک کچھ نہیں. سمجھ رہے بات؟ تو مانگنا مال کا بے وجہ ٹھیک نہیں ہے. مانگے تو لالچ کے ساتھ کبھی مانگنا نہیں چاہیے
یہ تو بے برکت ہے۔ برکت جب آپ مال سے بے نیاز ہو جائیں گے تو اللہ برکت دے دیں گے، جب آپ کھانے سے بے نیاز ہو جائیں گے نا اللہ برکت دے دیں گے، جب آپ دنیا سے بے نیاز ہو جائیں گے نا اللہ برکت دے دیں گے آپ کو، جب آپ اس کی چاہت بھی رکھیں گے نا وہ دوڑ دوڑ کے آپ کی طرف آئیں گے، مال دولت دنیا، جب آپ چاہت رکھیں گے اس کے وہ آ بھی جائے تو بے برکت ہوں گی، اور ایک تو آئیں گے نہیں اور آ بھی جائے تو بے برکت۔ یہی اس حدیث کا مطلب کہ وہ صحابی مانگ رہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے، وہ صحابی مانگ رہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے، وہ صحابی نے پھر مانگ آپ سے دیا اور کہا یاد رکھ یہ مال دولت سیری سرسبز اور شاداب ہے یہ مال، لیکن یاد رکھ جو اس کو چاہت سے لیں گا، لالچ سے لیں گا، یہ چاہیں گا یہ بس وہ لیں گا، اس سے برکت نہیں، جو بے نیاز ہو کر لیں گا اللہ برکت۔ یہ بات تو اس سے یہ عام بات میں کہوں گا دنیا کے پیچھے بھاگنے سے وہ ملتی نہیں ہے، جب تم اس کو چھوڑ دیتے ہو بھاگ بھاگ کر تمہارے قدموں میں آ کر۔ صحابہ کی زندگی دیکھی کتنے غریب تھے، ان دولت مال کیا ملا آپ اندازہ نہیں لگا ہے نا، کتنے مالدار بلینرز، اور یہ آج کی بلینر نہیں جو کیا بولیں گے سڑک چھاپ بلینر، ڈیجیٹل چھاپ بلینر، مطلب جن کی حقیقی پراپرٹی نہیں ہے وہ ڈیجٹس میں ہے، ڈیجٹ اڑ گیا ملک اڑ گیا پراپرٹی گئی، یہ سونے اور چاندی کی بلینر جس کی ویلیو کبھی جاتی نہیں، یاد رکھیے 1000 سال بعد بھی نکلیں گا سونے کا تو سیم ویلیو دیتا، بلکہ اس سے زیادہ دیں گے کیونکہ جب تک پیسے کی ویلیو گر جائیں گی۔ آپ سمجھ رہے بات، اس کو آپ یاد رکھیں بہرحال۔ اسی طرح جو ہے 13واں پوائنٹ تھا، یہ 14 پوائنٹ یاد رکھیے جو برکت کو ختم کر دیتا وہ کیا ہے کہ اللہ کے دیے رزق پر راضی نہ ہونے سے اللہ رزق میں برکت چھین لیتا، یا عدم قناعت، عدم قناعت مطلب جو کچھ ہے اس میں سیٹسفائیڈ رہنا، عدم قناعت کے خلاف، تو اللہ کے دیے ہوئے رزق سے راضی نہ ہونا عدم قناعت، ٹھیک ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ مسند احمد کی روایت، اللہ اپنے بندے کو جو عطا کرتے ہیں اس کے ساتھ اسے آزماتے ہیں، جو اللہ کی تقسیم پر راضی ہو گیا اس کے لیے مال میں برکت ہوتی ہے، اور جو راضی نہ ہو اس کے لیے برکت نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ لوگوں کو برکت زندگی میں مال نوازتے ہیں، الگ الگ مال جو اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو دیا ہے وہ تقسیم پہ جو آدمی راضی ہو جاتا ہے کہ اللہ نے جو دیا بس میرے لیے کافی ہے تو اللہ تعالیٰ اس برکت عطا فرماتے ہیں، جو راضی نہیں ہوتا اللہ برکت چھین لیتے ہیں۔ آج ہمیں سے اکثر کہا نہیں ہے اللہ نے جو طے کیا ہم کو دیتا ہے لیکن ہم اس پہ راضی نہیں ہے، جب راضی نہیں ہے تو برکتیں غائب ہو چکی ہے، جب راضی ہو جائیں گے تو برکتیں آ جائیں گی۔ برکت آنے کا نتیجہ بھی کم مال میں بڑے بڑے کارنامے، بڑے بڑے کام، زندگی میں برکت، صحت میں برکت، اولاد میں برکت، فائدے مند کام، اس بات کو سمجھیں۔ اس لیے میں نے شروع میں کہا تھا برکت ماپی نہیں جا سکتی لیکن محسوس کی جا سکتی، اور میں نے کئی لوگوں کی زندگی میں اپنی زندگی محسوس کیا، ان کی زندگیوں کی برکت، کم انکم، کم مال، 5000 10,000 15,000 کما رہے تو برکت، ایسی لائف کی تعجب ہوتا ہے، اتنی اچھی صحت، اتنی اچھی اولاد، اتنی پروردگار اولاد، بیماریوں کا کوئی عطا پتہ نہیں دور دور تک، ٹھیک ہے، اور اس کے اندر سے بھی کچھ نکال کے کچھ صحابہ اور صحابیت کی زندگی ہے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ خلیفہ تو بازار میں جانے لگی کام کاج کے لیے، عمر ابن خطاب نے کہا لوگ آئیں گے آپ کے پاس خلیفہ اور تم بازار میں جاؤ گے تو کچھ فیصلے کون کرے گا؟ تو کافی میری روزی روٹی کا کیا؟ تو کہا پھر آدھی بکری باندھ دیتے ڈیلی تاکہ آدھی بکری میں کھانا ہو جائے، تو بکری کا اتنا حصہ ڈیلی اتنی بکری کافی ہو جائیں گی اور کچھ رکھ، تو کہا پھر ٹھیک، اتنی آپ کو بکری دی جانے لگی، کہاں سے؟ بیت المال میں اور کچھ پیسے۔ لیکن جب انتقال ہوا تو ایک ایسا کام کر کے چلے گئے کہ عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ نے تعجب کیا، اور آپ نے کہا کہ ابوبکر نے آنے والے سارے خلیفاؤں کو مشکل میں ڈال دیا۔ کیا آپ نے جب انتقال ہو تو وصیت کی جو کچھ بھی میری وراثت ہے اس کو بیچنا، اور سب سے پہلے جتنا پیسہ میں نے بیت المال سے اب تک لیا ہے پورا واپس کر، مطلب جو سروسز دی جس کے لیے مجھے کچھ ملا سب واپس کر۔ تو پہلے وراثت بکی، پورا پیسہ واپس کیا گیا۔ عمر ابن خطاب جو خلیفہ میں ابوبکر نے آنے والے سارے خلیفاؤں کو مشکل میں ڈال دیا۔ ایک تو لیا بیت المال میں سے، یہ بتا دیا جائز ہے لینا، لیکن واپس کر کے تقوی کے مطابق کی مجھے نہیں چاہیے تھا لوگوں کا، واپس بھی کر کے، کتنی بڑی بات ہے۔ تو وہ دنیا سے بیزار تھے، پیسے سے بیزار تھے، پیسہ اور دنیا ان کے پیچھے تھی۔ بہرحال چلیے تو برکت تھی۔ اسی طرح جو ہے 15 پوائنٹ یاد رکھیے، 15 پوائنٹ برکت چھین لی جاتی ہے صلہ رحمی نہ کرنا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی روایت ہے کہ انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں فراخی ہو اور اس کی عمر دراز ہو تو وہ صلہ رحمی، رزق میں زیادتی ہو اور عمر میں زیادتی ہو تو کیا کرے؟ صلہ رحمی۔ اب ایک بات ذہن میں آتی ہے کہ بھائی عمر بھی لکھی ہوئی ہے، رزق بھی لکھا ہوا ہے، کتنا ملنا ہے، پھر کیسا اضافہ ہوگا؟ عمر میں اضافہ، اس میں علماء لکھتے ہیں اس میں برکت، اللہ برکت دے دیں گا۔ عمر اتنی ہوں گی جتنی لکھی ہوئی ہے لیکن بابرکت ہوں گی، کم عمر میں زیادہ کام، ورنہ لوگوں نے 100 سال زندگیاں جی کچھ نہیں کر پائے، یہ کم جئیں گے لیکن زیادہ کام، یہ معنی ہے۔ جو چاہتا ہے عمر میں برکت ہو، یا حدیث کا الفاظ تو سیدھے سیدھے جو چاہتا ہے کہ رزق میں فراخی ہو اور عمر میں اضافہ ہو اسے چاہیے کہ صلہ رحمی کرے۔ ہم سمجھتے ہیں رشتوں کو توڑنے سے پیسہ ہی بچیں گا اور عمر بھی زیادہ رہیں گی، ہماری رشتہ دار آئیں گے تو زندگی خراب کریں گے، ٹینشن دیں گے، بیمار ہو جاؤں گا میں اس لیے عمر کم ہو جائیں گی، اور کھائیں گے پئیں گے تو پیسہ کم ہوگا۔ آپ نے فرمایا اس کا الٹ ہونے والا، دکھتا کم ہوتے ہیں لیکن بڑھتا ہے برکت کے، چونکہ برکت چھین لی جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، سمجھ رہے بات کو؟ اسی طرح رشتے قائم رکھیے زندگی میں، عمر میں اور رزق میں برکت۔ چلیے آئیے 16 پوائنٹ یاد رکھیے، وہ کیا ہے؟ کھانا الگ الگ ہو کر کھانے سے برکت کھانے کی چلی جائے۔
آئیے روایت کے الفاظ دیکھیے کس طرح سے. اور آج کل ہم ہائیجین کے نام پہ ساتھ کھانا نہیں کھاتے. ہائیجین کے نام پہ نہیں, ساتھ کھانا گندا دکھتا, کیسا دکھتا, عجیب دکھتا. آئیے کیا واقعہ کس طرح سے, واقعہ اس طرح سے ابو داؤد کی روایت ہے کہ صحابہ کرام نے عرض کیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, ہم کھانا کھاتے ہیں لیکن پیٹ نہیں بھرتا. کھانا کھاتے ہیں لیکن پیٹ نہیں بھرتا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا شاید تم الگ الگ کھاتے ہو. تو لوگوں نے کہا ہاں ہم الگ الگ کھاتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تم لوگ مل کر کھاؤ, بسم اللہ اللہ کا نام لے کر کھاؤ, تمہارے کھانے میں برکت ہو. ساتھ کھاؤ, اللہ کا نام لے کے کھاؤ, تمہارے کھانے میں برکت. اور یہ بات کو آپ محسوس کر سکتے. میں نے کئی بار محسوس کیا. ہم لوگ ہاسٹل میں رہتے تھے پڑھائی کے دوران, 3 لوگ, اور میں اور میرے ایک ساتھی تھے, دونوں کھانے میں کمزور, کھانے کے پلیئر نہیں تھے ہم. ٹھیک, ہم لوگ 2 ڈبے منگاتے تھے اور 3 لوگ کھاتے. چونکہ اگر ہم 3 منگائیں گے تو ڈبہ بچ جاتا, کیونکہ 2 لوگ کمزور تھے, کھانے اتنا نہیں کھاتے, لیکن 3 لوگ 2 ڈبے کھاتے. کنجوسی کی وجہ سے نہیں, ضرورت نہیں پڑتی تھی, بچ جاتا تھا, ویسٹ تھوڑا اچھا ہے. لیکن یہ بات ہم نے آزمائی. جب 2 لوگ اگر ساتھ پہلے کھا لیتے اور ایک آدمی کو چھوڑ دیتے تھے, اور ڈبے کبھی نہیں پڑتے تھے, 2 لوگوں میں ختم ہو جاتے. لیکن جب 3 لوگ ساتھ کھاتے تھے, ڈبے ہمیشہ پڑ جاتے. سمجھ رہے بات کو بولنے کا مطلب یہ کہ اگر سمجھ لیجیے 2 آدمی ہیں, ایک آدمی لیٹ ہو گیا, اسکول کالج سے نہیں آیا, ٹیوشن میں لیٹ ہو گیا, اور 2 لوگوں نے اگر کھا لیا تو تیسرا آدمی نہیں کھا سکتا, ڈبہ نہیں پڑتا. لیکن اگر تینوں ساتھ بیٹھ کر کھاتے تھے, ڈبہ پڑ جاتا. اور ایسا نہیں کہ خواہ بتانے کے لیے ہم ساتھ کھا رہے, ایڈجسٹ کر لے رہے, ہم تو بھوکے نہیں, وہ برکت بتا نہیں, یہ محسوس. دوسرا ایگزامپل, ہم لوگ یہاں پروگرام میں 30 لوگ 60 لوگ 90 لوگ پارٹیسپیٹ کرتے. ہم نے کئی بار کیسے آزما کی تھی. ہم ہوٹل پہ جاتے تھے کھانا لینے, تو وہ ایک کھانے کا ایک چھوٹا سا تندور بناتا تھا, جس میں ایک ٹائم میں 30 لوگوں کا کھانا بنتا, مطلب اس کے 30 پیکٹ بنتے تھے. کیونکہ ہم نے اس سے پوچھا تھا ہم کیا کرتے تھے, اس سے ایک بار ہم نے کیا کیا, ہم کو 60 پیکٹ چاہیے تھے, تو ہم نے 2 تندور لے کے آئے, اس کے 2 ڈش لے, جس میں کتنے بناتا تھا, 30 پلیٹ بناتا تھا. بالکل بولتے تھے ہم اس میں 30 پلیٹ ہی بناتے ہیں, ہمارا یہ پیمانہ ہی ہے. ہم نے 2 لائے اور لوگوں کو ایک ایک بڑے بڑے تھال میں ڈالا اور کھلایا. 60 لوگ کھا لی, پھر بھی کھانا بنا. پھر اگلی بار پروگرام ہم نے انہی 2 تندوروں کو لایا, جس میں 30 کھانا, اس کے 30 پیکٹ بنائے اور پیکٹ سب کو دیے, کھانا نہیں پورا, پھر لانا پڑا. لیکن سب نے ایک پیکٹ کھا لیا اور کھانے کے لیے ڈیمانڈ تھا, تو کھانا لانا پڑا. پھر اور سیشن ہو چکی, پروگرام ہمیشہ ریگولر ہوتے تھے. پھر سیم کیا, میں تندور لے کر آیا, تندور میں سے ڈائریکٹ کھانا لوگوں کو دیا, پھر پور گیا, 60 لوگوں نے کھایا, کھانا بچ گیا. اس کے بعد پھر نیکسٹ سیشن ہوا, پھر ہم نے کیا کیا, لائے اور پیکٹ بنائے سب کے, ایک ایک پیکٹ ہاتھ میں دیا, پھر کھانا کم پڑا, پھر کھانا لانا پڑا. ہر بار ہم نے آزمایا. ساتھ کھانے کے نتیجے میں کم کھانے میں لوگوں نے کھانا کھایا, اور الگ الگ کھانے کے نتیجے میں زیادہ کھانا بھی ہم کو نہیں. یہ میں نے خود اس کو آزمایا کنٹینیوس. مطلب ہم نے ایسا بھی نہیں کہ پیکٹ ان سے بنا کے لائے 30, تو ہو سکتا وہ چراتا ہوں گا, مار لیتا ہوں گا. 30 تندور لایا, 30 پیکٹ خود بنا کے دیے, نہیں بول 30 پیکٹ مطلب وہ ایک ایک کو پیکٹ دے دیا, لوگ اسی میں سے کھائے. پھر وہ ڈیمانڈ کرے تھوڑا اور ڈالو, تھوڑا اور ڈالو. جبکہ وہیں لوگوں کو بٹھایا, بڑی تھال لی اور اس کے اندر بیچ میں پلٹا دیا, لوگ کھاتے رہے, اور اس کی بعد یہ ہے برکت. ٹھیک ہے, بہرحال آگے چلتے ہیں. لیکن بیماریوں کے چلتے احتیاطاً کسی کی مرض وغیرہ کے ایشو میں اب احتیاط کرنا اچھی بات ہے, اس میں کوئی منع نہیں. لیکن خامخواہ کہ آج کل جو ہمارا سسٹم ہوگا کہ ہم مل کے کھاتے نہیں بولتے, کسی نے ہاتھ ڈالا ایک مطلب جھوٹا ہو, اب نہیں کھاتا, ایسا نہیں. چلیے بہرحال آگے بڑھتے. 17 پوائنٹ یاد رکھی ہوئی ہے کہ کھانے کو بیچ سے کھانا, اس سے برکت چھین لی جاتی ہے. کھانے کو بیچ سے نہیں کھانا چاہیے. جو ہے یہ روایت جو سنن ابن ماجہ کی, عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے اور کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, جب کھانا رکھ دیا جائے تو اس کے کنارے سے کھاؤ, کناروں سے کھانا شروع کرو, اور درمیان کو چھوڑ دو, اس لیے کہ اس کے درمیان میں برکت نازل ہو. سینٹر سے نہیں کھانا چاہیے, سائڈ سے کھاتے کھاتے بیچ تک جانا چاہیے, سمجھ نا, سینٹر سے نہیں کھانا چاہیے. اس چیز کو ہم ذہن میں رکھیں. اگر آپ بڑی تھال وغیرہ میں کھا رہے ہیں اور کھاتے کھاتے بیچ تک آپ نہیں پہنچ سکے تو چھوڑ دیں, اگلا کھانا اسی پہ ڈالا جائے, پھر دوسرے جو لوگ آئے وہ بھی کھاتے کھاتے بیچ تک جائے. یہ معنی اس کا. ضروری نہیں کہ آپ کو زیادہ ڈال دیں تو آپ کھاتے ہی بیٹھے, لیکن ظاہر سے پیٹ بھی ایک چیز ہے, انسان کی حفاظت بھی ضروری ہے, تو سیکنڈ پارٹی آئی وہ کھائیں, لیکن بیچ میں نہیں کھائیں, جیسے برکت. 18 پوائنٹ یاد رکھیں, انگلیوں کو اور پلیٹ کو صاف نہ کرنا, یہ بھی برکت کے چھیننے جانے کی وجہ بنے. 18 پوائنٹ یاد رکھیں. اور روایت اس طرح سے, صحیح مسلم کی روایت, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اور ہمیں حکم دیا کہ انگلیاں اور رکابی کو چاٹنے اور صاف کرنے, اور فرمایا تم نہیں جانتے برکت کس چیز میں. ہم کو انگلیاں اور رکابی کو, برتن کو چاٹنے کا حکم دیا, اور فرمایا تم نہیں جانتے برکت کس حصے میں ہوں گی کھانے کی. بیچ میں تو ہوتی ہے لیکن اس کے علاوہ بھی ہو سکتی ہے, لہٰذا پورا صاف کر. تو اب کہاں کا کھانا بچا, پلیٹ میں بچا, چاٹ, اور ہاتھ پہ لگا تو چاٹ. منہ میں اگر کچھ کلی آپ پہلی کریں گے تو کھانا کلی کے ذریعے چلے, تو کلی کر کے نگل لیجیے. بہت سارے لوگ ایسا کھانا کھا کلی کر کے نگل لیے نا جی. سوال یہ تیرے ہی منہ میں تھا, تو نہیں کھایا چبا, کلی کر کے تو نگل رہا, تو میں آچی کہاں سے ہوا, مطلب سمجھ میں کوئی نہیں آ رہا. کیا منہ کو ایسی چیز ہے کہ گندگی جاتے رہتی ہے, یہی منہ ہے نا. آپ کھانا کھائے کچھ نہ کرتے, یہی منہ ہے, اس پہ چائے پی رہی. منہ کو بھی کوئی دھوتا ہے کبھی اندر سے کچھ سرف ڈال کے, منہ تو کبھی نہیں دھلتا, کلی ہوتی, صاف ہوتا, دھلتا تو نہیں, برش دانتوں کا ہوتا, منہ کا تو نہیں ہوتا. منہ صاف کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں ہوتا, یاد سمجھ رہا.
پھر مطلب اتنا برا ماننے کی ضرورت نہیں، کوئی ایسا کلی کرے اور پی لے تو اس کا ہی منہ تھا، اس کا ہی پیا اس نے، سمجھ میں نہیں آتا. ایک عجیب مطلب ایک لوگوں نے مزاج بنا لیا. تو بہرحال سمجھنے کی وہی برکت ہے، انگلیوں پہ جو لگا وہ بھی چاٹ، گرا ہوا کچھ اٹھا سکتے ہو صاف ہے تو کھا لینا چاہیے. ٹھیک ہے، اس سے برکت واقعی. اور آج ہم پریشان ہیں، کھا کے بھی پیٹ نہیں بھرتا، اس لیے کہ برکتیں چھین لی، ہم اس میں احتیاط نہیں. بہرحال آئیے آگے بڑھتے ہیں. 1900 پوائنٹ یاد رکھی ہوئی ہے جس سے برکت ہماری چھین لی گئی ہے، وہ ہے بزرگوں کی قدر نہ کرنا. آئیے روایت کے الفاظ سنیے. یہ روایت سلسلۃ الاحادیث صحیحہ کی روایت ہے. عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اور بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بزرگوں کی وجہ سے برکت ہوتی ہے، بزرگوں کی وجہ سے برکت ہوتی ہے، اور اگر ان کی خدمت نہ کرے تو برکت کا آپ کو فائدہ نہیں ہوتا ہے. والدین کی وجہ سے برکت ہوتی ہے، جو کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے. ایک روایت میں باپ جنت کا دروازہ ہے اور بیچ کا دروازہ. تو ماں باپ کی خدمت جو بزرگ ہو سکتے ہیں، دادا دادی بزرگ ہو سکتے ہیں، نانا نانی بزرگ ہو سکتے ہیں، کسی گھر پھپھو چاچی خالہ وہ بھی بوڑھے لوگ ہو جاتے ہیں نا، جب تک کوئی مسئلہ نہیں ہوتا پردے کا بھی آپ بیمار ہو جاتے سمجھے نا، ایسی عمریں پہنچ جاتے سب بزرگ ہو جاتے ہیں، بوڑھے ہو جاتے ہیں. تو اللہ کے ہمارے بزرگوں کی وجہ سے برکت ہوتی ہے. تو گھر میں کسی کے بزرگ ہو ہم اس کو بوجھ سمجھتے ہیں، مر جانے کا انتظار کرتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں، جبکہ ان سے برکت. لیکن برکت ماپی نہیں جاتی. آپ کو بزرگ کو پیسہ خرچ کرنا پڑا، علاج کو پیسہ خرچ کرنا پڑا، جاتے ہو دکھ رہا ہے کیلکولیٹر بول رہا مائنس ہو رہا، لیکن برکت کے اعتبار سے پلس. سمجھیے اس چیز. بزرگوں کو ہم چھوڑ دیتے ہیں، اولڈ ایج ہوم بنا کے ان کو پھینک دیتے ہیں، ہٹال دیتے ہیں. ان سے تو برکت ہے. اور کیوں نہ ہو. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے ان کی عزت کی، 3 یا ایک روایت میں 2 کے الفاظ بھول رہا ہوں میں، جو بوڑھے کی عزت کرے، جس کے بال سفید ہو چکے ہیں، اس نے گویا اللہ کی عزت. سمجھ رہے آپ؟ تو بزرگوں کی بڑی اہمیت سمجھ رہے، ان سے فائدہ اٹھائیے، ان کو ہکالنے کا اور ان کے بارے میں برا نہیں، ان کے ذریعے برکتیں طلب کیجئے، برکتیں حاصل کیجئے، برکتوں کے حصول دروازے اللہ آپ کے. بہرحال 20 اور آخری پوائنٹ جو آج میں رکھوں گا آپ کے سامنے وہ یہ ہے سورۃ البقرہ کو ترک کر دینا، سورہ بقرہ کو چھوڑ دینا، اس سے برکتیں چلی جاتی. آئیے سنیے روایت کے الفاظ کیا ہے. صحیح مسلم کی روایت ہے، سورۃ البقرہ پڑھا کرو کیونکہ اسے حاصل کرنا باعث برکت ہے. فرمایا سورہ بقرہ پڑھا کرو، اس کو حاصل کرنا باعث برکت ہے، اور اسے ترک کرنا باعث حسرت ہے. آدمی دنیا اور آخرت میں حسرت کرے گا، کاش سورہ بقرہ پڑھا ہوتا. پڑھنے کا معنی یہ کہ پڑھنے کا مقصد عمل کیا ہوتا، عمل بھی شامل ہے پڑھائی میں. حسرت ہے، اور باطل پرست اس کی طاقت نہیں رکھتے. باطل پرست سورہ بقرہ کو پڑھنے کی، اسے عمل کرنے کی طاقت نہیں رکھتے. ایک روایت میں فرمایا جادو کا توڑ، جادوگروں کا توڑ سورۃ البقرہ. سورہ بقرہ جس گھر میں پڑھی جاتی شیطان 3 دن داخل نہیں. باطل پرست سورہ بقرہ کو پڑھ نہیں سکتے، اس کی سکت اور طاقت نہیں ہوتی. سورہ بقرہ وہ طاقت. سورہ بقرہ پڑھا کرو، اس کا حاصل کرنا باعث برکت ہے، اس کو چھوڑ دینا باعث دنیا اور آخرت میں حسرت. سمجھتے نا، کاش کر لیا ہوتا، حسرت، کاش پڑھ لیا ہوتا. حسرت کریں گے لوگ آخرت میں. اس کے فائدے ہو سکتا ہے جو لوگ نیک ہوں گے جنت میں جائیں گے، حسرت کے کس اعتبار کاش یہ کیا ہوتا تو یہ فائدے ہوتے. اور برے لوگ بھی کریں کاش کر لیا ہوتا تو آج مقام ہوگا. سورہ بقرہ بڑی اہم ہے، بلکہ کچھ علماء نے یہاں تک لکھا اس کے اندر 1000 احکامات ہیں، اس کے اندر 1000 منائیات ہیں، اس کے اندر 1000 اس طرح کے الفاظ اس میں آتے ہیں. یہ بڑا اہم ہے. سورۃ البقرہ پڑھیں، اس پہ عمل کریں، یہ بڑی اہم چیز ہے، ورنہ یہ باعث حسرت ہوگا اور پڑھنا باعث برکت ہے. اس کے کئی فضائل ہے، بہرحال موقع نہیں اس کو رکھنے کا. تو یہ 20 پوائنٹ تھے، میں نے مناسب سمجھے برکت کے تعلق سے رکھا کہ ان چیزوں کے نہ کرنے سے برکت چھین لی جاتی ہے. یقیناً سب کے اندر برکت چھیننے کے الفاظ نہیں تھے، لیکن کہیں نہ کہیں معنی اور مفہوم اس طرح سے تھا تو میں نے آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی. تو بہرحال یہ وہ چیزیں تھی جن سے ہم بچیں انشاءاللہ تو برکتیں ہماری زندگی میں ہوں گی، اور اگر جن کو ہم نہیں کریں گے تو برکتیں چھینی جائیں گی. یا کچھ عمل ایسے بھی تھے جن کے کرنے سے برکت چھین لی جاتی ہے، اور کچھ عمل اس میں ایسے تھے جس کے کرنے سے برکت آتی ہے اور نہ کرنے سے چھین لی جاتی ہے. تو میں نے دونوں معنی کے رکھے، مطلب کچھ کرو تو برکت آئیں گی، اس کا الٹ چھین لی جائیں گی. اور اس کے بارے میں لفظاً تھا کہ برکت نہ دے، برکت نہ ہو، برکت نہیں رہیں گی. جیسا بزرگوں کے رہنے سے برکت ہوتی ہے لیکن نہیں رہنے سے چھین لی جاتی نہیں ہے. لیکن بزرگ ہے اور آپ خدمت نہ کرے تو چھین لی ایک طرح سے. آپ کو موقع آفر ملا، آپ نے فائدہ نہیں اٹھایا. سمجھ رہے؟ تو میں نے اس معنی کی آپ کے سامنے 20 روایتیں رکھی، لیکن اور بھی روایتیں بہرحال آتی ہے. برکت کی اور بھی ایسی چیزیں آتی ہیں جس کے کرنے سے برکت آتی ہے اور نہ کرنے سے برکت سے انسان محروم ہو جاتا ہے. تو 20 نکات میں نے رکھے، لیکن اور بھی نکات ہیں، آپ لوگ اس کا مطالعہ کریں اور دیکھیں. انشاءاللہ جس اگر ہم اس پر عمل کریں گے تو ہماری زندگیوں میں برکت ہوں گی، اور بے برکتی والے عمل کو اگر ہم چھوڑیں گے تو برکت والے عمل کی طرف ہم بڑھیں گے، اور زندگیوں میں انشاءاللہ برکت ہوں گی.